بولا تھا وہ بھی کفن پھاڑ کے، وہ جو اب تک اس کی خاموشی سے چڑ کھا رہا تھا، اس کا بولنا بھی قیامت تھا۔ ایک بار پھر گاڑی کا بیلنس بگڑا تھا اور شاید خریم کا بھی، مگر حواسوں کو قابو کرتے اس نے گاڑی سائڈ پہ لگائی۔ تم مطلب کیا تمہارا یہ سب میں نے خود کروایا؟ کیوں میں اپنی عزت سرے بازار اچھالتا پھروں گا؟ مشتعل ہوتے سے چہرے سے پکڑتے اپنے قریب کیا تھا کہ اس کی سانسوں کی مہک وہ بآسانی محسوس کر سکتی تھی۔ مجھے تم پہ کوئی اعتبار نہیں ہے کریم خان، وہ بنا ڈرے جواب دے رہی تھی۔ تم صرف اپنے اس یار کو بچانے کی خاطر میری ذات پہ الزام دھر رہی ہو۔ کریم کی بات اسے اونچائیوں سے گرا گئی تھی۔ اب تک کی لڑائی صرف لفظوں کی تھی، مگر بار بار اس کا کردار درمیان میں لایا جا رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں میچے لبوں کو بھی بھینچ لیا، اسے کوئی سخت جواب نہیں دینا چاہ رہی تھی۔ کریم کو بھی اپنے الفاظوں کی سختی کا احساس ہوا تھا۔ سوری پری جان، تمہارا یہ بے اعتبار انداز مجھے مار رہا ہے، پلیز ایک بار ٹرسٹ کر کے دیکھو، آئی سویئر سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ کریم بری طرح گھائل ہو رہا تھا، اگر اب کے بھی وہ اپنی انا کو ختم کرتے اس کی جانب نہ بڑھتا تو یقیناً آنے والا وقت ان کے رشتے کے لیے بہت چیلنجنگ ثابت ہونے والا تھا۔ جبکہ دوسری جانب گہری چپ تھی۔ زحلے بری طرح اپنے دماغ میں کل بلاتے سوالوں سے پریشان ہو چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زرتاج کا کس سے پوچھے، آخر کو وہ اتنی آسانی سے کیسے حاتب سے دستبردار ہو چکی تھی، کیونکہ اس کے واپس آنے کے بعد کسی نے بھی اس کے سامنے ذکر نہیں کیا تھا۔ سامنے سے گزرتی ریشما کو دیکھ اس کے دماغ میں کلک ہوا تھا۔ سنو ریشما، وہ حاتم خان کی دوسری بیوی کہاں ہے؟ اس کی بات پہ ریشما نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اس کے اطلاع کے مطابق تو وہ پرانی باتیں انسان بھول چکی تھی۔ کون دوسری بیوی زحلے بیبی؟ آپ ہی تو ان کی بیوی ہیں۔ بنا کسی جھجک کے جواب دیتی ریشما کا انداز اسے چونکا گیا تھا، تبھی خود پہ قابو پایا۔ مجھے حاتم خان نے خود بتایا اپنی دوسری وائف کے بارے میں، مجھے ان کا نام بھول گیا، ابھی کل ہی تو بتایا تھا۔ اف، کیا نام تھا بھلا سا؟ ریشما کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسایا، مگر وہ ہم نوکروں کو یہ معلوم نہیں ہے بی بی، کہتی جان چھڑا چکی تھی۔ اپنی جلد بازی پہ پچھتاتے خود کو ملامت کرتی کمرے میں واپس آ گئی، مگر اس سے پہلے ہی اس کے کارنامے کی خبر حاتب تک پہنچ چکی تھی۔ سامنے ہی ٹی وی پہ وہ پورے انہماک سے کوئی مووی دیکھنے میں مشغول تھا، اسے مکمل اگنور کیا جیسے وہ اس کی موجودگی سے واقف ہی نہ ہو۔ زحلے کو غصہ چڑھا ہوا تھا، ایک نظر اسے دیکھتے الماری کی طرف بڑی غصے سے کپڑے بیڈ پہ اچھالتے گویا اس کی اٹینشن لینے کی کوشش کی گئی تھی۔ کس کا غصہ ان معصوم کپڑوں پہ اتارا جا رہا ہے جانم؟ اپنے قریب سے ابھرتی سرگوشی پہ وہ اچھلی تھی، مگر اس کے پلٹنے کی گنجائش بھی نہیں چھوڑی گئی تھی۔ تبھی وہ اس کے سینے سے ٹکراتی پیچھے کو کھسکی، پیچھے بھی الماری کے اندر گھسنے کی گنجائش آ گئی تھی۔ کب تک آزمائیں گی ہمیں زحلے؟ جانتی ہیں باوجود کوشش کے آپ غلطی پہ غلطی کر رہی ہیں۔ حاتب کی سرگوشی اس کا دل دھڑکا گئی، کہیں اسے معلوم تو نہیں پڑ گیا؟ دل میں چھپے چور نے سر اٹھایا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہم نے کون سی غلطی کی ہے؟ اپنے وجود پہ چھائے حاتب کے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھتے فاصلہ برقرار رکھنے کی کوشش کرتے سوال کیا تھا۔ کیا یہ غلط نہیں؟ پورا دن آپ کا شوہر اکیلے کمرے میں پڑا آپ کا انتظار کرتا رہتا اور آپ ظالم بنتی نوکروں سے میری دوسری بیوی کا پوچھتی پھرتی ہیں؟ صاف گوئی کی حد ہو چکی تھی، زحلے کی سانس سینے میں اٹکی تھی۔ کیا ایک تو میموری لاس کے ساتھ آپ الفاظ کی ادائیگی کا ترنم بھی بھول چکی ہیں، لگتا ہے مجھے آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا، ورنہ پہلے تو ترکی جواب ملتے تھے۔ اس کی بات کو چکتے پھر سے اپنی سنائی، اس کے جھوٹ نے زحلے کو جذبس کیا تھا۔ بھلا وہ کب زبان دراز تھی؟ حاتم مسکرایا تھا جیسے اس کی سوچوں تک مکمل رسائی حاصل کر رکھی ہو۔ یار ایک بہت کرٹیکل سچویشن ہے، چہرے پہ مصنوعی تفکر سجائے سے دور ہوتے بولا۔ زحلے نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ ہمارے بچوں کو ہمارے اور اپنے پیار کی کیا داستانیں سنائیں گی، جبکہ آپ تو اپنی بات ادھوری چھوڑے پھر سے اسے زچ کیا اور اب کے زحلے کی برداشت کا دامن چھوٹا تھا۔ بچے کون سے بچے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں کوئی اور بچہ چاہوں گی تاکہ کل کو اس کی بھی قاتل کہلائی جاؤں اور آپ کی چہیتی بیوی پھر سے میری گود اجاڑ دے؟ ضبط کے کڑے مراحل طے کرنے کے باوجود اس کی آنکھیں چھلکی تھی۔ آج وہ اپنا جھوٹ اس پہ ظاہر کرتے اسے بھی دکھی کر گئی تھی۔ وہ تڑپتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے گہرے میں لے گیا۔ مجھے معاف کر دیں زحلے، میں آپ کی اور اپنے بچے کی حفاظت نہیں کر سکا۔ اسے اپنے سینے میں بھینچتے بولا، نم آنکھیں اس کے درد کو بھی عیاں کر رہی تھی۔ زحلے، ہر شخص کے دکھ کا یہاں مداوع کرنے کو کوئی نہ کوئی ہے یہاں، مگر اس کا کیا جس نے خاموشی سے سب سہا؟ اپنے لب اس کے سر پہ رکھے اپنے درد کی داستان بیان کرنی چاہیے، مگر جب اب وہ سب بیان کر چکی تھی تو فوراً ہی زبان نے سوتن کے خلاف بولنا شروع کیا تھا۔ کیا غم بھلا حاتم خان، آپ کے تو دن رات بہت اچھے گزر رہے تھے نا؟ اس کے پہلو میں خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کو ایک کمزور احتجاج کیا تھا، تبھی وہ تلملاتے ہوئے اسے اپنے سامنے لایا۔ شیر کبھی گھاس نہیں کھاتا زحلے میڈم، آنکھوں میں نرم گرم تاثر لیے سے چوٹ کی۔ ہونا وہ جانتے ہیں ہم شیر کو بھی اور ان کی گھاس کو بھی۔ کیوں گڑے مردے اکھاڑ رہی ہیں؟ آنکھوں میں چاہتوں کا سمندر آباد کیے ہلکی سے تنویہ کی۔ آپ اور آپ کی گھاس مل کے سارے کرتاس کو کالی سیاہی سے بھر دیں، ہم احتجاج بھی نہ کریں حاتم خان۔ روئی جیسے گال پھلائے وہ بیڈ پہ جا بیٹھی۔ بیویوں والے تانے دینا بند کریں گی آپ؟ پہلے ہی آپ کا میموری لاس ناٹک ہمیں خوار کروا چکا ہے۔ زحلے نے اس کی بات کو مکمل اگنور کیا، خود پہ بلینکٹ اوڑھا۔ ہمیں اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی، جو کچھ آپ نے ہمارے ساتھ کیا یہ اس کا چھوٹا سا بدلہ تھا۔ گویا اعتراف جرم ہوا تھا۔ حاتم اس کے ناراض لہجے پہ قربان ہوتی نگاہوں سے اسے دیکھتے برابر لیٹا۔ بدلے لیں بیگم صاحبہ، شوق سے لیں، مگر دو بدو ہو کے ایسے نہیں۔ اپنی بات مکمل کرتے بلینکٹ دور ہٹایا تھا۔ کہا نا ہمیں آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، جائیں آپ اپنی۔ اس سے پہلے اس کی زبان مزید گوہر فشانی کرتی ہوئے اس کے لبوں کو اپنی قید میں کرتے کسی ظالم سیاد کی طرح اس کی سانسوں کی آہٹ پہ بھی قابض ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آئی نمی کو دیکھتے لبوں کو آزاد کیے، اس نمی کو چنا تو وہ ہوش میں آتے سے دھکیلتے کھڑی ہوگی۔ اب نہیں جانا، اب تو بالکل نہیں، پہلے ہی آپ نے ہماری زندگی بے رونق کر رکھی ہے۔ حاتم نے اسے واپس اپنی طرف کھینچا، وہ لڑکھڑاتے اس پہ گری تھی۔
جانتے ہیں وہ عورت حویلی اور اس کے مکینوں پہ ایک کالا سایہ تھی، ایک اسیری کی قید میں اس نے سب کو جکڑا جس کی رہائی صرف اس کی موت تھی، شکست سے بھری دردناک موت، ایک ایسا انجام جو کئی لوگوں کو مقام عبرت سے آگاہ کر دے، نفرت کی ایک ایسی داستان رقم کر دے جس کا ازالہ کوئی نہ ہو۔ اسے اپنی گرفت میں جکڑے ایک ایسا مسکان سنایا جو زحلے کی ساری حسیات کو جکڑ گیا تھا۔ موت تو کیا وہ مر گئی؟ سرگوشی کی صورت اس کی آواز نکلی تھی۔ حاطب کی تائید کے لیے اس بات میں ہلائی گئی گردن زحلے کو لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی دھڑکنوں اور سانسوں کے درمیان ایک سیل سی رکھ دی تھی۔ کیسے حاطب، وہ کیسے مر سکتی ہے؟ ابھی تو ہم نے اسے اپنی گود اجاڑنے کا حساب لینا تھا، ہماری خوشیوں کو ماتم میں بدلنے والی عورت ایسے آسانی سے مر گئی؟ کیوں حاطب، آپ نے اسے کیوں مرنے دیا؟ وہ اس کی ذہنی روح بھٹکی تھی، مگر حاطب چاہتا تھا کہ وہ ایک ہی بار اس کے سامنے اپنے دل کا غبار نکال لے۔ زحلے، اللہ تعالیٰ انصاف دنیا میں ہی کر دیتا ہے، مگر ہم انسان اتاولے رہتے ہیں، اپنی جلد بازی کے کیے فیصلوں سے اپنے ساتھ کی کئی زندگیوں کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ ادارہ جان کی اگر غلطی تھی تو ہم بھی اس جرم میں شریک ہوئے، ہمیں اس عورت پہ پہلے دن گرفت کر لینی تھی، ہمیں معاف کر دیں زحلے، ہم ہی آپ کے مجرم ہیں۔ حاطب کی آواز کسی گہری کھائی سے آتے محسوس ہو رہی تھی۔ ایک نظر اٹھاتے اسے دیکھا کیا کچھ نہیں تھا ان نگاہوں میں، بے بسی، پچھتاوے، اضطراب اور عشق کی مراج میں ڈوبا وہ شخص اب صرف اس کی ملکیت تھا۔ اس نے اس نفرت بھرے کرتاس کی داستان میں اپنے پیاروں کو کھویا تھا۔ زحلے نے قید سہی تھی، مگر وہ شخص اب تک اسی زندان میں بھٹک رہا تھا۔ زحلے نے اپنے اوپر کی ہر ظلم کی داستان کا کرتاس چاکی آگے بڑھتے اس شخص کو گلے لگایا جہاں پہ اس کی امان تھی۔ خدا اس عورت کی مغفرت کرے، زحلے کا کہا گیا جملہ حاطب کو چونکا گیا۔ اس عورت سے وابستہ لوگوں نے بھی اس کے لیے دنیا کے دکھاوے کو بھی کوئی ایسا رمز خیر نہیں کہا تھا، مگر وہ لڑکی جس نے زندگی کا ایک حصہ اس عورت کے جبر میں گزارا وہ اس کے لیے دعا گو تھی۔ بے شک اس لڑکی کی عظمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ میں خود حیران ہوں یہ حادثہ ہوا کیسے؟ میں اس کے سامنے اپنی انا کو بھول گیا۔ کتنے گھنٹوں سے وہ شہر کی سڑکوں پہ بے مقصد گاڑی دوڑاتے اپنے ذہنی خلفشار اور اضطراب کو کم کرنا چاہ رہا تھا، مگر پلکوں کے دریچوں سے جھانکتے اس لڑکی کا اکثر سے بے چین کیے جا رہا تھا۔ کتنی بار خان ہاؤس کے سامنے گاڑی کو بریک لگائے مگر پھر اس کے ریاکشن کا سوچتے واپس رخ کر لیتا۔ وہ تو اس کے معاملے میں بے رحم تھا، ہمیشہ اپنی سنانے والا۔ خریم پریشا کو لے کے اپسٹ تھا، ادھر وہ گھر کے کونوں خدروں میں چھپتی جو محبت کا بیج بویا تھا اس کو دفنانے کے در پہ تھی۔ بھلا یہ آفاقی جذبہ بھی کسی کی من مرضی کا منتظر رہا ہے؟ آپ نفرت کے دعوے دار تو آسانی سے بن سکتے ہیں، مگر محبت ایک جھجک کی آڑ میں رہتی ہے، کیونکہ وہ تو ایک حقیقی امر ہے جو ان دونوں کے دلوں میں اپنی جڑ پکڑ رہی تھی۔ اپنے دل و دماغ میں ہوتی جنگ سے اکتائے وہ ٹیرس پہ چلی آئی۔ موسم میں چھائی خنکی نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پہ اچھا اثر ڈالا تھا۔ اپنی زندگی کی سود زیاں کا حساب کیا تو اس کے ذات کے حصے میں سوائے خسارے کے کچھ نہ آیا تھا۔ خود ترسی کا شکار ہوتے اس وقت صرف اپنے نقصان دیکھ رہی تھی، خریم کی محبت بھرے احساس کہیں دور جا سوئے۔ پری آ جاؤ، آج ذرا لالے کی جیب ہلکی کروا لیں۔ دائم اسے ڈھونڈتے وہاں آن پہنچا تھا۔ کیوں؟ طبیعت پہ بیزاری حد سوات اس لیے رکھا جواب دائم کو بھی چکا گیا۔ کیا ہوا پری جان، آپ تو ہمیشہ لالا کی جیب پہ ڈاکہ مارنے کا سوچتی ہیں، اور اب جب کہ وہ ہاتھ بھی لگ چکے ہیں پھر؟ دائم بے چین سا ہوتا ہے اسے اپنے بازو کے ہلکے میں لے گیا، اگرچہ وہ اس سے چھوٹا تھا مگر قد کاٹ کے حساب سے پریشا اس کے سامنے گڑیا سی لگ رہی تھی۔ اپنے ماں جائے کو اپنے لیے فکر مند ہوتا دیکھ ہانسو پلکوں کے جھروکے سے جھانکتے دائم کو مزید پریشان کر گئے۔ کیا ہوا پری، بتاؤ، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ خریم لالا سے لڑائی ہوئی کیا؟ دائم اب تک کے مفروضے قائم کرنے لگا، مگر وہ نفی میں سر ہلاتے اس کے شانے پہ سر ٹکائے دل کا غبار نکالنے لگی۔ اوکے، اگر آپ نہیں بتائیں گی میں حاطب لالا اور خریم لالا کو بتا دوں گا، پھر وہ خود آ کے سنبھالیں گے۔ دائم جانتا تھا کہ خریم حاطب کے سامنے آنے سے گریز کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اسے دھمکانے کا نام استعمال کیا۔ پریشا کے رونے میں مزید شدت آ گئی تھی، دل کا بوجھ کہیں نہ کہیں تو ہلکا کرنا ہی تھا۔ یونیورسٹی میں ہوئے اب تک کے واقعات دائم کو کیا سنائے؟ وہ حیرانی سے اپنے گرد خود سے بنائے مضبوط قلعے میں خود کو بند کیے اپنی بہن کو دیکھا۔ اتنا سب کچھ ہو گیا پری جان، اور آپ نے ہمیں بتانا گوارا نہیں سمجھا؟ اپنے لالا کو اتنا بغیرت سمجھ رکھا ہے آپ نے جو اس شخص سے ڈر کے رہے گا؟ حاطب کی آواز پہ وہ دونوں پلٹے، مگر اب تو پانی سر سے گزر چکا تھا، اس نے سب سن لیا تھا۔ اس کے پیچھے سہمی سی ٹہری زحلے پھر سے حاطب کا جلال دیکھ پریشانی سے ہونٹ چبانے لگی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھنا چاہا، مگر حاطب نے ایک سرد نگاہ اس پہ ڈالتے ہاتھ جھٹکا اور وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ زحلے ایک بار پھر سے بری طرح ٹوٹی تھی، وہ بلکتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب دوڑی۔ لان میں آتے ہی وہ گہرے سانس لینے لگا، مگر دوسرے ہی لمحے دماغ کے دریچے کھولے تھے۔ اس کا نمبر ملائے کال اٹھانے کا منتظر تھا، بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے اسے اپنی کیا سنائی۔ خریم خان، ہمیں پری جان کے حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے۔ حاطب کی آواز سنتے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، ایک نگاہ موبائل پہ ڈالی، پھر سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ جی بولے، ہم سن رہے ہیں۔ آواز میں شکستگی کا عنصر واضح تھا، شاید اسے یقین نہ تھا کہ وہ اپنی دھمکی پہ اتنی جلدی عمل کر لے گی۔ ہم ملنا چاہتے ہیں تم سے تاکہ مل بیٹھ کے کوئی مناسب حل نکل آئے اس مسئلے کا۔ ہم نہیں چاہتے جیسی غلطی ہم زحلے کے معاملے میں کرتے رہے ہیں ایسی کسی زیادتی کا شکار پریشا بھی ہو۔ حاطب کا لفظ اس کی جان نکالنے لگا تھا۔ بھلا وہ کیسے بتاتا کہ وہ تو پہلے دن سے ہی پریشا کے آکٹوپس کا شکار ہوا تھا، مگر اس کی جامد چپ حاطب کو بہت سے نئے مطلب نکالنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم کل خان ہاؤس آئیں گے۔ وہ جانتا تھا کہ پریشا اسے دیکھتے ہتھے سے اکھڑ جائے گی، مگر یہ آگ کا دریا عبور تو کرنا ہی تھا۔ آنکھیں موندے خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہا تھا۔ محبت جو انسان کی طاقت بن جائے تو اس کے بلبوتے وہ دنیا کو فتح کرنے کا سوچ لے، مگر اس کی محبت اس کے پاؤں کی زنجیر بن رہی تھی، کیونکہ اس کا محبوب غافل تھا۔ وجہ اس نے خود کبھی اس چیز کا اعتماد نہیں دیا۔ ایک محرم رشتے میں ہونے کے باوجود اس کا دل خود سے لگائی بدگمانی کی آگ میں دھڑ دھڑ جل رہا تھا۔
سنا ہے خواب بتلاؤ تو تعبیریں نہیں ملتی، چلو میں چپ ہی رہتا ہوں، میرا ایک خواب تم بھی ہو، آنکھوں میں جہاں حسرتوں کے دیپ جلے وہیں کانوں میں کچھ زہر خند الفاظ سماعت پہ تیرکش ثابت ہو رہے تھے۔ ایک ہی کام تو کیا ہے پوری زندگی میں، انتقام لینا، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا۔ واؤ اگین سکسیسفل یو آر۔ ویسے بتانا چاہتا تھا اس کے انتقام سے پہلے اس کی محبت تھی، اس کا جنون اب کے عشق کے مراحل میں داخل تھا، مگر مہلت کہاں دی تھی اس نے؟ کب انتقام پورا ہوگا تمہارا کریم خان؟ اگر چاہو تو سامنے کھڑی لڑکی کی جان لے لو تم۔ بھلا وہ کیسے اس لڑکی کی جان لیتا جو لہو بن کے اس کی رگوں میں دوڑ رہی تھی؟ آوازوں کی بازگشت اور سرگوشی نے اسے ہائپنوٹائز کر دیا۔ نہیں پریشا، کریم انتقام پرست نہیں ہے، اس کی زندگی کے کرتاس پہ کند ایک سنہری حرف ہے، پریشا گل، جس کے بنا اس کی زندگی کا کرتاس ادھورا ہے۔ تمہارے بغیر کریم خان ادھورا ہے پریشا، میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ آنسو کسی جھرنے کی طرح آب شفا بن کے بکھرے تھے، مگر اس شخص کا درد اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ میں نے تو زحلے کی خاطر ایک کی پن ڈھونڈا تھا پریشا، میں نے تو حاطب سے اس کی زحلے چھینی تھی پریشا، مگر اپنے دل کی ملکہ بنانے کو سب کیوں ہوا؟ کیسے ہوا میں نہیں جانتا۔ خود کلامی میں اپنے سامنے اس کا تصور لائے ہم کلام تھا، مگر اس کی صدا سننے والی پہروں دور بیٹھی تھی۔ تمہاری بہن ہر روز حاطب کے قہر کا نشانہ بنتی ہے کریم خان، پل پل موت کی دعائیں مانگتی۔ زحلے اپنے گھر والوں کے لیے سوائے بد دعا کے کچھ بھی تو لبوں پہ نہیں رکھتی۔ زرتاج گل کی آواز بہت قریب سے سنائی دیتی معدوم ہوئی تھی۔ مجھے تم پہ کوئی اعتبار نہیں ہے کریم خان، ایک اور جان سوز آواز ابھری تھی۔ اعتبار نہیں ہے؟ کیسے نہیں پریشا، میں تمہارا محرم ہوں، میں بھلا اپنی ذات کو رسوائی دوں گا؟ پر درد جب شدت اختیار کر گیا تو وہ آنکھیں موندے اس درد سے آزادی حاصل کر گیا۔ وہ جیسے ہر پل اذیت دیتے، ہر پل اپنے قہر اور برچھی برساتے الفاظ سے چھلنی کرتا، اس کے دو لفظ نہیں سہ پایا تھا جو کہ حقیقت پر ہی تو مبنی تھے، فقط ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا تھا۔ اب کہ اس کے دل و دماغ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ سرے عام اپنے محبوب سے رسوائی برداشت کر سکے، اس لیے مضبوطی کا خول چڑھائے کھوکھلا وجود بہت جلد شکست پا ہوا تھا۔ بولا تھا وہ بھی کفن پھاڑ کے، وہ جو اب تک اس کی خاموشی سے چڑھ کھا رہا تھا، اس کا بولنا بھی قیامت تھا۔ ایک بار پھر گاڑی کا بیلنس بگڑا تھا اور شاید کریم کا بھی، مگر حواسوں کو قابو کرتے اس نے گاڑی سائڈ پہ لگائی۔ تم مطلب کیا تمہارا یہ سب میں نے خود کروایا؟ کیوں میں اپنی عزت سرے بازار اچھالتا پھروں گا؟ مشتعل ہوتے سے چہرے سے پکڑتے اپنے قریب کیا تھا کہ اس کی سانسوں کی مہک وہ بآسانی محسوس کر سکتی تھی۔ مجھے تم پہ کوئی اعتبار نہیں ہے کریم خان، وہ بنا ڈرے جواب دے رہی تھی۔ تم صرف اپنے اس یار کو بچانے کی خاطر میری ذات پہ الزام دھر رہی ہو۔ کریم کی بات اسے اونچائیوں سے گرا گئی تھی۔ اب تک کی لڑائی صرف لفظوں کی تھی، مگر بار بار اس کا کردار درمیان میں لایا جا رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں میچے لبوں کو بھی بھینچ لیا، اسے کوئی سخت جواب نہیں دینا چاہ رہی تھی۔ کریم کو بھی اپنے الفاظوں کی سختی کا احساس ہوا تھا۔ سوری پری جان، تمہارا یہ بے اعتبار انداز مجھے مار رہا ہے، پلیز ایک بار ٹرسٹ کر کے دیکھو، آئی سویئر سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ کریم بری طرح گھائل ہو رہا تھا، اگر اب کے بھی وہ اپنی انا کو ختم کرتے، اس کی جانب نہ بڑھتا تو یقیناً آنے والا وقت ان کے رشتے کے لیے بہت چیلنجنگ ثابت ہونے والا تھا۔ جبکہ دوسری جانب گہری چپ تھی۔ زحلے بری طرح اپنے دماغ میں کل بلاتے سوالوں سے پریشان ہو چکی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زرتاج کا کس سے پوچھے، آخر کو وہ اتنی آسانی سے کیسے حاطب سے دستبردار ہو چکی تھی، کیونکہ اس کے واپس آنے کے بعد کسی نے بھی اس کے سامنے ذکر نہیں کیا تھا۔ سامنے سے گزرتی ریشما کو دیکھ اس کے دماغ میں کلک ہوا تھا۔ سنو ریشما، وہ حاتم خان کی دوسری بیوی کہاں ہے؟ اس کی بات پہ ریشما نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اس کے اطلاع کے مطابق تو وہ پرانی باتیں انسان بھول چکی تھی۔ کون دوسری بیوی؟ زحلے بیوی، آپ ہی تو ان کی بیوی ہیں۔ بنا کسی جھجک کے جواب دیتی ریشما کا انداز اسے چونکا گیا تھا، تبھی خود پہ قابو پایا۔ مجھے حاتم خان نے خود بتایا اپنی دوسری وائف کے بارے میں، مجھے ان کا نام بھول گیا، ابھی کل ہی تو بتایا تھا۔ اف، کیا نام تھا بھلا سا؟ ریشما کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسایا، مگر وہ ہم نوکروں کو یہ معلوم نہیں ہے بی بی، کہتی جان چھڑا چکی تھی۔ اپنی جلد بازی پہ پچھتاتے خود کو ملامت کرتی کمرے میں واپس آ گئی، مگر اس سے پہلے ہی اس کے کارنامے کی خبر حاطب تک پہنچ چکی تھی۔ سامنے ہی ٹی وی پہ وہ پورے انہماک سے کوئی مووی دیکھنے میں مشغول تھا، اسے مکمل اگنور کیا جیسے وہ اس کی موجودگی سے واقف ہی نہ ہو۔ زحلے کو غصہ چڑھا ہوا تھا، ایک نظر اسے دیکھتے الماری کی طرف بڑی غصے سے کپڑے بیڈ پہ اچھالتے گویا اس کی اٹینشن لینے کی کوشش کی گئی تھی۔ کس کا غصہ ان معصوم کپڑوں پہ اتارا جا رہا ہے جانم؟ اپنے قریب سے ابھرتی سرگوشی پہ وہ اچھلی تھی، مگر اس کے پلٹنے کی گنجائش بھی نہیں چھوڑی گئی تھی۔ تبھی وہ اس کے سینے سے ٹکراتی پیچھے کو کھسکی، پیچھے بھی الماری کے اندر گھسنے کی ہی گنجائش آ گئی تھی۔ کب تک آزمائیں گی ہمیں زحلے؟ جانتی ہیں باوجود کوشش کے آپ غلطی پہ غلطی کر رہی ہیں۔ حاطب کی سرگوشی اس کا دل دھڑکا گئی، کہیں اسے معلوم تو نہیں پڑ گیا؟ دل میں چھپے چور نے سر اٹھایا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہم نے کون سی غلطی کی ہے؟ اپنے وجود پہ چھائے حاطب کے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھتے فاصلہ برقرار رکھنے کی کوشش کرتے سوال کیا تھا۔ کیا یہ غلط نہیں؟ پورا دن آپ کا شوہر اکیلے کمرے میں پڑا، آپ کا انتظار کرتا رہتا اور آپ ظالم بندی نوکروں سے میری دوسری بیوی کا پوچھتی پھرتی ہیں؟ صاف گوئی کی حد ہو چکی تھی، زحلے کی سانس سینے میں اٹکی تھی۔ کیا ایک تو میموری لاس کے ساتھ آپ الفاظ کی ادائیگی کا ترنم بھی بھول چکی ہیں، لگتا ہے مجھے آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا، ورنہ پہلے تو ترکی جواب ملتے تھے۔ اس کی بات کو چکتے پھر سے اپنی سنائی، اس کے جھوٹ نے زحلے کو جذبس کیا تھا۔ بھلا وہ کب زبان دراز سی؟ حاتم مسکرایا تھا جیسے اس کی سوچوں تک مکمل رسائی حاصل کر رکھی ہو۔ یار ایک بہت کرٹیکل سچویشن ہے، چہرے پہ مصنوعی تفکر سجائے سے دور ہوتے بولا۔ زحلے نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ ہمارے بچوں کو ہمارے اور اپنے پیار کی کیا داستانیں سنائیں گی، جبکہ آپ تو اپنی بات ادھوری چھوڑے پھر سے اسے زچ کیا اور اب کے زحلے کی برداشت کا دامن چھوٹا تھا۔
بچے کون سے بچے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں کوئی اور بچہ چاہوں گی تاکہ کل کو اس کی بھی قاتل کہلائی جاؤں اور آپ کی چہیتی بیوی پھر سے میری گود اجاڑ دے؟ ضبط کے کڑے مراحل طے کرنے کے باوجود اس کی آنکھیں چھلکی تھی. آج وہ اپنا جھوٹ اس پہ ظاہر کرتے اسے بھی دکھی کر گئی تھی. وہ تڑپتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے گہرے میں لے گیا. مجھے معاف کر دیں زہلے، میں آپ کی اور اپنے بچے کی حفاظت نہیں کر سکا. اسے اپنے سینے میں بھینچتے بولا. نم آنکھیں اس کے درد کو بھی عیاں کر رہی تھیں. زہلے، ہر شخص کے دکھ کا یہاں مداوع کرنے کو کوئی نہ کوئی ہے یہاں، مگر اس کا کیا جس نے خاموشی سے سب سہا؟ اپنے لب اس کے سر پہ رکھے اپنے درد کی داستان بیان کرنی چاہیے، مگر جب اب وہ سب بیان کر چکی تھی تو فوراً ہی زبان نے سوتن کے خلاف بولنا شروع کیا تھا. کیا غم بھلا حاتب خان، آپ کے تو دن رات بہت اچھے گزرے تھے نا. اس کے پہلو میں خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کے کمزور احتجاج کیا تھا. تبھی وہ تلملاتے ہوئے اسے اپنے سامنے لایا. شیر کبھی گھاس نہیں کھاتا زہلے میڈم. آنکھوں میں نرم گرم تاثر لیے اسے چوٹ کی. ہونا وہ جانتے ہیں ہم شیر کو بھی اور ان کی گھاس کو بھی. کیوں گڑے مردے اکھاڑ رہی ہیں؟ آنکھوں میں چاہتوں کا سمندر آباد کی ہلکی سے تنویہ کی. آپ اور آپ کی گھاس مل کے سارے کرتاس کو کالی سیاہی سے بھر دیں، ہم احتجاج بھی نہ کریں. حاتب خان روئی جیسے گال پھلائے وہ بیڈ پہ جا بیٹھی. بیویوں والے تانے دینا بند کریں گی آپ؟ پہلے ہی آپ کا میموری لاس ناٹک ہمیں خوار کروا چکا ہے. زہلے نے اس کی بات کو مکمل اگنور کیا، خود پہ بلینکٹ اوڑھا. ہمیں اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی. جو کچھ آپ نے ہمارے ساتھ کیا یہ اس کا چھوٹا سا بدلہ تھا. گویا اعتراف جرم ہوا تھا. حاتب اس کے ناراض لہجے پہ قربان ہوتی نگاہوں سے اسے دیکھتے برابر لیٹا. بدلے لیں بیگم صاحبہ، شوق سے لیں، مگر دو بدو ہو کے ایسے نہیں. اپنی بات مکمل کرتے بلینکٹ دور ہٹایا تھا. کہا نا ہمیں آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، جائیں آپ اپنی. اس سے پہلے اس کی زبان مزید گوہر فشانی کرتی ہوئے اس کے لبوں کو اپنی قید میں کرتے کسی ظالم سیاد کی طرح اس کی سانسوں کی آہٹ پہ بھی قابض ہو چکا تھا. اس کی آنکھوں میں آئی نمی کو دیکھتے لبوں کو آزاد کیے اس نمی کو چنا تو وہ ہوش میں آتے سے دھکیلتے کھڑی ہوگی. اب نہیں جانا، اب تو بالکل نہیں. پہلے ہی آپ نے ہماری زندگی بے رونق کر رکھی ہے. حاتب نے اسے واپس اپنی طرف کھینچا. وہ لڑکھڑاتے اس پہ گری تھی. جانتے ہیں وہ عورت حویلی اور اس کے مکینوں پہ ایک کالا سایہ تھی. ایک اسیری کی قید میں اس نے سب کو جکڑا جس کی رہائی صرف اس کی موت تھی. شکست سے بھری دردناک موت، ایک ایسا انجام جو کئی لوگوں کو مقام عبرت سے آگاہ کر دے. نفرت کی ایک ایسی داستان رقم کر دے جس کا ازالہ کوئی نہ ہو. اسے اپنی گرفت میں جکڑے ایک ایسا مسکان سنایا جو زہلے کی ساری حسیات کو جکڑ گیا تھا. موت تو کیا وہ مر گئی؟ سرگوشی کی صورت اس کی آواز نکلی تھی. حاتب کی تائید کے لیے اس بات میں ہلائی گی گردن زہلے کو لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی دھڑکنوں اور سانسوں کے درمیان ایک سیل سی رکھ دی تھی. کیسے حاتب؟ وہ کیسے مر سکتی ہے؟ ابھی تو ہم نے اسے اپنی گود اجاڑنے کا حساب لینا تھا. ہماری خوشیوں کو ماتم میں بدلنے والی عورت ایسے آسانی سے مر گئی. کیوں حاتب؟ آپ نے اسے کیوں مرنے دیا؟ وہ اس کی ذہنی روح بھٹکی تھی، مگر حاتب چاہتا تھا کہ وہ ایک ہی بار اس کے سامنے اپنے دل کا غبار نکالے. زہلے، اللہ تعالیٰ انصاف دنیا میں ہی کر دیتا ہے، مگر ہم انسان اطاولے رہتے ہیں، اپنی جلد بازی کے کیے فیصلوں سے اپنے ساتھ کی کئی زندگیوں کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. ادارہ جان کی اگر غلطی تھی تو ہم بھی اس جرم میں شریک ہوئے. ہمیں اس عورت پہ پہلے دن گرفت کر لینی تھی. ہمیں معاف کر دیں زہلے، ہم ہی آپ کے مجرم ہیں. حاتب کی آواز کسی گہری کھائی سے آتے محسوس ہو رہی تھی. ایک نظر اٹھاتے اسے دیکھا کیا کچھ نہیں تھا ان نگاہوں میں. بے بسی، پچھتاوے، اضطراب اور عشق کی مراج میں ڈوبا وہ شخص اب صرف اس کی ملکیت تھا. اس نے اس نفرت بھرے کرتاس کی داستان میں اپنے پیاروں کو کھویا تھا. زہلے نے قید سہی تھی، مگر وہ شخص اب تک اسی زندان میں بھٹک رہا تھا. زہلے نے اپنے اوپر کی ہر ظلم کی داستان کا کرتاس چاکی آگے بڑھتے اس شخص کو گلے لگایا جہاں پہ اس کی امان تھی. خدا اس عورت کی مغفرت کرے. زہلے کا کہا گیا جملہ حاتب کو چونکا گیا. اس عورت سے وابستہ لوگوں نے بھی اس کے لیے دنیا کے دکھاوے کو بھی کوئی ایسا رمز خیر نہیں کہا تھا، مگر وہ لڑکی جس نے زندگی کا ایک حصہ اس عورت کے جبر میں گزارا وہ اس کے لیے دعا گو تھی. بے شک اس لڑکی کی عظمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا. میں خود حیران ہوں یہ حادثہ ہوا کیسے. میں اس کے سامنے اپنی انا کو بھول گیا. کتنے گھنٹوں سے وہ شہر کی سڑکوں پہ بے مقصد گاڑی دوڑاتے اپنے ذہنی خلفشار اور اضطراب کو کم کرنا چاہ رہا تھا، مگر پلکوں کے دریچوں سے جھانکتے اس لڑکی کا عکس سے بے چین کیے جا رہا تھا. کتنی بار خان ہاؤس کے سامنے گاڑی کو بریک لگائے مگر پھر اس کے ریاکشن کا سوچتے واپس رخ کر لیتا. وہ تو اس کے معاملے میں بے رحم تھا، ہمیشہ اپنی سنانے والا. خریم پریشا کو لے کے اپسٹ تھا. ادھر وہ گھر کے کونوں خدروں میں چھپتی جو محبت کا بیج بویا تھا اس کو دفنانے کے در پہ تھی. بھلا یہ آفاقی جذبہ بھی کسی کی من مرضی کا منتظر رہا ہے؟ آپ نفرت کے دعوے دار تو آسانی سے بن سکتے ہیں، مگر محبت ایک جھجک کی آڑ میں رہتی ہے، کیونکہ وہ تو ایک حقیقی امر ہے جو ان دونوں کے دلوں میں اپنی جڑ پکڑ رہی تھی. اپنے دل و دماغ میں ہوتی جنگ سے اکتائے وہ ٹیرس پہ چلی گئی. موسم میں چھائی خنکی نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پہ اچھا اثر ڈالا تھا. اپنی زندگی کی سود زیاں کا حساب کیا تو اس کے ذات کے حصے میں سوائے خسارے کے کچھ نہ آیا تھا. خود ترسی کا شکار ہوتے اس وقت صرف اپنے نقصان دیکھ رہی تھی. خریم کی محبت بھرے احساس کہیں دور جا سوئے. پری آ جاؤ، آج ذرا لالے کی جیب ہلکی کروا لیں. دائم اسے ڈھونڈتے وہاں آن پہنچا تھا. کیوں؟ طبیعت پہ بیزاری حد سوات اس لیے رکھا جواب دائم کو بھی چکا گیا. کیا ہوا پری جان؟ آپ تو ہمیشہ لالا کی جیب پہ ڈاکہ مارنے کا سوچتی ہیں، اور اب جب کہ وہ ہاتھ بھی لگ چکے ہیں پھر؟ دائم بے چین سا ہوتا ہے اسے اپنے بازو کے ہلکے میں لے گیا. اگرچہ وہ اس سے چھوٹا تھا مگر قد کاٹ کے حساب سے پریشا اس کے سامنے گڑیا سی لگ رہی تھی. اپنے ماں جائے کو اپنے لیے فکر مند ہوتا دیکھ آنسو پلکوں کے جھروکے سے جھانکتے
دائم کو مزید پریشان کر گیا۔ کیا ہوا پری، بتاؤ، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ کریم لالا سے لڑائی ہوئی کیا؟ دائم اب تک کے مفروضے قائم کرنے لگا، مگر وہ نفی میں سر ہلاتے اس کے شانے پر سر ٹکا دل کا غبار نکالنے لگی۔ اوکے، اگر آپ نہیں بتائیں گی میں حاتب لالا اور کریم لالا کو بتا دوں گا، پھر وہ خود آ کے سنبھالیں گے۔ دائم جانتا تھا کہ کریم حاتب کے سامنے آنے سے گریز کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اسے دھمکانے کا نام استعمال کیا۔ پریشا کے رونے میں مزید شدت آ گئی تھی، دل کا بوجھ کہیں نہ کہیں تو ہلکا کرنا ہی تھا۔ یونیورسٹی میں ہوئے اب تک کے واقعات دائم کو کیا سنائے، وہ حیرانی سے اپنے گرد خود سے بنائے مضبوط قلعے میں خود کو بند کیے اپنی بہن کو دیکھا۔ اتنا سب کچھ ہو گیا پری جان، اور آپ نے ہمیں بتانا گوارا نہیں سمجھا؟ اپنے لالا کو اتنا بغیرت سمجھ رکھا ہے آپ نے جو اس شخص سے ڈر کے رہے گا؟ حاتب کی آواز پہ وہ دونوں پلٹے، مگر اب تو پانی سر سے گزر چکا تھا، اس نے سب سن لیا تھا۔ اس کے پیچھے سہمی سی ٹہری زولے پھر سے حاتب کا جلال دیکھ پریشانی سے ہونٹ چبانے لگی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھنا چاہا، مگر حاتب نے ایک سرد نگاہ اس پہ ڈالتے ہاتھ جھٹکا اور وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ زہلے ایک بار پھر سے بری طرح ٹوٹی تھی، وہ بدکتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب دوڑی۔ لان میں آتے ہی وہ گہرے سانس لینے لگا، مگر دوسرے ہی لمحے دماغ کے دریچے کھلے تھے۔ اس کا نمبر ملائے کال اٹھانے کا منتظر تھا، بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے اسے اپنی کیا سنائی۔ کریم خان، ہمیں پری جان کے حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے۔ حاتب کی آواز سنتے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، ایک نگاہ موبائل پہ ڈالی، پھر سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ جی بولے، ہم سن رہے ہیں۔ آواز میں شکستگی کا عنصر واضح تھا، شاید اسے یقین نہ تھا کہ وہ اپنی دھمکی پہ اتنی جلدی عمل کر لے گی۔ ہم ملنا چاہتے ہیں تم سے تاکہ مل بیٹھ کے کوئی مناسب حل نکل آئے اس مسئلے کا۔ ہم نہیں چاہتے جیسی غلطی ہم زہلے کے معاملے میں کرتے رہے ہیں ایسی کسی زیادتی کا شکار پریشا بھی ہو۔ حاتب کا لفظ اس کی جان نکالنے لگا تھا، بھلا وہ کیسے بتاتا کہ وہ تو پہلے دن سے ہی پریشا کے آکٹوپس کا شکار ہوا تھا، مگر اس کی جامد چپ حاتب کو بہت سے نئے مطلب نکالنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم کل خان ہاؤس آئیں گے۔ وہ جانتا تھا کہ پریشا اسے دیکھتے ہتھے سے اکھڑ جائے گی، مگر یہ آگ کا دریا عبور تو کرنا ہی تھا۔ آنکھیں موندے خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہا تھا۔ محبت جو انسان کی طاقت بن جائے تو اس کے بلبوتے وہ دنیا کو فتح کرنے کا سوچ لے، مگر اس کی محبت اس کے پاؤں کی زنجیر بن رہی تھی، کیونکہ اس کا محبوب غافل تھا۔ وجہ اس نے خود کبھی اس چیز کا اعتماد نہیں دیا۔ ایک محرم رشتے میں ہونے کے باوجود اس کا دل خود سے لگائی بدگمانی کی آگ میں دھڑ دھڑ جل رہا تھا۔ سنا ہے خواب بتلاؤ تو تعبیریں نہیں ملتی، چلو میں چپ ہی رہتا ہوں۔ میرا ایک خواب تم بھی ہو، آنکھوں میں جہاں حسرتوں کے دیپ جلے وہیں کانوں میں کچھ زہر خند الفاظ سماعت پہ تیرکش ثابت ہو رہے تھے۔ ایک ہی کام تو کیا ہے پوری زندگی میں، انتقام لینا، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا۔ واو، اگین سکسیسفل یو آر۔ ویسے بتانا چاہتا تھا وہ اس کے انتقام سے پہلے اس کی محبت تھی، اس کا جنون اب کے عشق کے مراحل میں داخل تھا، مگر مہلت کہاں دی تھی اس نے؟ کب انتقام پورا ہوگا تمہارا کریم خان؟ اگر چاہو تو سامنے کھڑی لڑکی کی جان لے لو تم۔ بھلا وہ کیسے اس لڑکی کی جان لیتا جو لہو بن کے اس کی رگوں میں دوڑ رہی تھی؟ آوازوں کی بازگشت اور سرگوشی نے اسے ہائپنوٹائز کر دیا۔ نہیں، پریشا کریم انتقام پرست نہیں ہے، اس کی زندگی کے کرتاس پہ کند ایک سنہری حرف ہے، پریشا گل، جس کے بنا اس کی زندگی کا کرتاس ادھورا ہے۔ تمہارے بغیر کریم خان ادھورا ہے۔ پریشا، میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ آنسو کسی جھرنے کی طرح آب شفا بن کے بکھرے تھے، مگر اس شخص کا درد اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ میں نے تو زہلے کی خاطر ایک کی پن ڈھونڈا تھا پریشا، میں نے تو حاتب سے اس کی زہلے چھینی تھی پریشا، مگر اپنے دل کی ملکہ بنانے کو سب کیوں ہوا؟ کیسے ہوا میں نہیں جانتا۔ خود کلامی میں اپنے سامنے اس کا تصور لائے ہم کلام تھا، مگر اس کی صدا سننے والی پہروں دور بیٹھی تھی۔ تمہاری بہن ہر روز حاتب کے قہر کا نشانہ بنتی ہے کریم خان، پل پل موت کی دعائیں مانگتی۔ زہلے اپنے گھر والوں کے لیے سوائے بد دعا کے کچھ بھی تو لبوں پہ نہیں رکھتی۔ رتاج گل کی آواز بہت قریب سے سنائی دیتی معدوم ہوئی تھی۔ مجھے تم پہ کوئی اعتبار نہیں ہے کریم خان، ایک اور جان سوز آواز ابھری تھی۔ اعتبار نہیں ہے؟ کیسے نہیں پریشا، میں تمہارا محرم ہوں، میں بھلا اپنی ذات کو رسوائی دوں گا؟ پر درد جب شدت اختیار کر گیا تو وہ آنکھیں موندے اس درد سے آزادی حاصل کر گیا۔ وہ جیسے ہر پل اذیت دیتے، ہر پل اپنے قہر اور برچھی برساتے الفاظ سے چھلنی کرتا، اس کے دو لفظ نہیں سہ پایا تھا جو کہ حقیقت پر ہی تو مبنی تھے، فقط ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا تھا۔ اب کہ اس کے دل و دماغ میں اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ سرعام اپنے محبوب سے رسوائی برداشت کر سکے، اس لیے مضبوطی کا خول چڑھائے کھوکھلا وجود بہت جلد شکست پا ہوا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو کمرے سے آتی سوں کی آواز نے چکایا۔ یادداشت نے سیکنڈز میں کچھ دیر پہلے کی کارستانی دہرائی تو شرمندہ ہوتی اس کو ڈھونڈنے کو نگاہ دوڑائی۔ بیڈ کی سائڈ ڈرا ساتھ ٹیک لگائے چہرہ گھٹنوں میں چھپا رکھا تھا، جہاں اسے اس کی معصومیت بھرے احتجاج پہ ہنسی آئی وہیں خود کو اپنے برے روڈ انداز پہ سرزنش کرتے آگے بڑھا۔ اگر وہ پریشا اور کریم کی زندگی کے کرتاس کو نیلی روشنائی سے بھرنا چاہتا تھا تو وجہ بھی یہی تھی کہ زہلے اور وہ ایک مطمئن زندگی گزار سکے، مگر انجانے میں اسے ہی دکھی کر چکا تھا جسے وہ دنیا جہاں کی خوشیاں میسر کرنا چاہتا تھا۔ سوری مسز، کتنی دیر سوچنے کے بعد اسے منانے کو کوئی الفاظ نہ ملے تو ایسے ہی مخاطب کر لیا، کیونکہ اس لڑکی کو منانا بہت مشکل تھا جس کے لیے پہلے ہی وہ اس کے 6 مہینے ضائع کر چکی تھی۔ پہلے جو رونا سسکیوں تک محدود تھا وہ دھواں دھار اننگ سٹارٹ کر چکا تھا۔ حاتب کے ہاتھ پاؤں بھولے تھے۔ زہلے میری جان، آئی ایم ریئلی سوری یار بینگ روڈ، بس تھوڑا سا پریشا کو لے کے ڈپریس ہو گیا تھا تو سر کھجاتے شرمندہ انداز میں سے صفائی دی۔ کیا بینگ روڈ؟ آپ کو پریشا سے بڑھ کے کچھ اہم ہے؟ وہ میں دیکھ چکی ہوں، پہلے دن سے اپنی اوقات سے آگاہ ہوں۔ آپ جائیں کریم لالا سے حساب کتاب چکتا کریں پہلے۔ بنا کوئی لحاظ اسے کھری کھری سناتے پھر سے چہرہ چھپائے رونے لگی تھی۔ حاتب کو مطلع ابر آلود دیکھ مزید پریشانی ہوئی، اور وہ بھی خالص بیویوں والی خالص خصوصیات۔ اچھا یار
रुखियार का दीदार तो करने दो, ऊपर से छोटी सी नाक पे इतना गुस्सा धर दिया, भला कैसे वज़न सहल सकेगी। वो हम कह रहे हैं भाई हमें अपनी छोटी ज़ोहले की नाक नहीं बिगाड़नी, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। इसके सामने दो जानों बैठते चेहरा ऊपर को उठाया, साथ में इसकी नाक को छूते लतीफ़ सा तंज करते इसका मूड ठीक करना चाहा था। आतिफ को सामने देख इसे अपने गुस्से पे गुस्सा आ रहा था, जो महबूब शौहर को सामने देख रफू चक्कर होने के चक्कर में था। वो रोना धोना भूले हैरत से इसे देखने लगी। कौन छोटी ज़ोहले? इसकी तवज्जो बढ़ता देख आतिफ ने सुकून का सांस लिया। ऐसे नहीं बताऊंगा भाई, इसके लिए पहले सुलह करनी पड़ेगी। आतिफ ने चालाकी से पैंतरा बदला था। ज़ोहले की बेचैन फितरत से वो अच्छे से आगाह था। भला वो कहाँ इतना सब्र करने वाली थी। हाँ सुलह बताएं मुझे। वो जो इससे आज ज़ोरदार लड़ाई और ताने तशनों के तीर चलाने का सोचे बैठी थी, सब भुला इसकी बातों में आ गई। ऐसे कैसे हम मान लें? सुलह हमारे मज़हब में क्या है? जब सुलह करें तो आपस में गले मिलते हैं। आतिफ ने सादा से अल्फाज कहते इसकी जानब हाथ बढ़ाया, जबकि इसके अल्फाज पे गौर करती वो होंठ चबाते सर झुका गई। ओ यार इतना जुल्म मत। अभी इसकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि अपनी जानब हटता इसका हाथ झटकते खड़ी होगी। आप बहुत बुरे हैं, हमें आपसे बात ही नहीं करनी। बेरुख से कहते दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर सामने सदा दीवार से टकराते चीख पड़ी थी। ऐसे कैसे मेरी जान? अभी तो हमें आपको छोटी ज़ोहले का बताना है, बल्कि इसे लाने की प्लानिंग करनी है पूरी। आतिफ ने इस छुई मुई सी लड़की को अपने हसार में मुकीद किया तो इसके लफ्ज़ों पर गौर करती ब्लश करने लगी। मतलब क्या मुझे इतनी देर से बेवकूफ़ बना रहे हैं? लहजे में लाड उठवाने का अंसर नुमाया था, जो आतिफ से पोशीदा नहीं था। तभी इसके मूड का बेड़ा गर्क किया। वो तो आप माशाल्लाह से बनी बनाई हैं, हम अल्लाह की बनाई चीज़ों में एडिशन करने वाले होते कौन हैं? वो मुंह फाड़े इसकी बात का मफहूम समझने लगी। जैसे ही बात समझ आई, ज़ोरदार एहतजाजी मुक्के इसके सीने पर बरसाए गिरफ्त से निकलना चाहा था। आप हैं ही बुरे इंसान, हमसे गलती हो जाती है जो हर बार आपकी बातों में आ जाते हैं। जाएं अपनी बहन को बनाएं, इसके लाड उठवाएं। इसके कंधे पर ज़ोरदार मुक्का बरसाते इसके सीने में सर घुसेड़ लिया। चुप क्यों नहीं है? अब के हमारे दिलो जिस्म पे हुई वारदात का हिसाब देना होगा आपको जानम। मदहब सी सरगोशी ज़ोहले को सरता पैर सुर्ख कर गई थी। हमें आपसे बात ही नहीं करनी। जब इसे कुछ समझ नहीं आया तो गोया बाइकआउट का ऐलान किया गया। ओह ये तो और भी अच्छा है, वैसे भी हम खामोशी चाह रहे हैं। बहुत पकाती हैं आप। इसे चढ़ाते अपने बाजू में उठाए टेरेस पर लाया, जहाँ पे हल्की सी होती बारिश ने इसके मजाज की सारी कसाफत दूर कर दी थी। आपने बताया क्यों नहीं कि बाहर बारिश हो रही है? दोनों हथेलियों को फैलाते बारिश के कतरों को कैद करना चाहा था। हमें लगा अंदर होती बारिश का मंजर ज़्यादा हसीन है। सरशार अंदाज में कहते इसकी पलकों पर ठहरे शफाफ कतरे अपनी पोरों पे चुने। मत रोया करें ज़ोहले, हमारी जान मुश्किल में आ जाती है। इसके कंधे पर सर रखते सरगोशी करते इसकी धड़कनों को मुअत्तश कर गया। तो आप ना रुलाया करें। जवाब हाजिर था। वो लाजवाब होते खामोशी इख्तियार किए इसके हसीन चेहरे को तकने लगा। हवाओं पर लिखे इसके नाम को चूमते नज़रों से इसके नक्शे प्याम को चूमते हैं। इससे मिलकर मिली हैं रसवाइयाँ भी बहुत इसी के हवाले से लफ्ज़ बदनाम को चूमते हैं। तख़य्युल के करतास पे बनाकर वो सूरतों नकोश खुश फहमियों के इस अबहाम को चूमते हैं। ठठरती शामों तपती दोपहरों में मिले थे जहाँ, बदहवासियों में वहाँ के दरोबाम को चूमते हैं। आंसू आ जाएं जब बहते बहते लबों तक शबनम महबूब के, नजराने इन्हीं गमों अलाम को चूमते हैं। इतनी आजमाइशों के बाद बिलाखिर वो सुरखरू हुआ था। इसका मकसद खरीम और परी को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहा था, मगर खरीम ने अपनी फजूल हरकतों से इसकी बनी बाजी बिगाड़ी थी। मगर अब वो इसे और प्रीशा को कोई गलत कदम नहीं उठाने देगा। फैसला कुन अंदाज में सोचते पुरस्कून होते इसके बालों पे हल्का सा लम्स छोड़ा, मगर वो इस बात से अनजान था कि पहले अगर खरीम ने हमेशा इसकी करती धरती पे पानी फेरा था, तो अब फैसले का अख्तियार कोई और अपने हाथों में ले चुका था, जिसे सब तकदीर कहते हैं। किस्मत की वो देवी जो चाहे तो मोहब्बतें बरसा के एक बेमोल इंसान को मालामाल कर दे, और अगर चाहे तो नफरत की आग सुलगाए साजिश बनते तख्त नशीन को तख्तादार कर दे। आतिफ और ज़ोहले माहौल के फसूं में खोए रिमझिम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। वहीं दूर कहीं से मोबाइल की रिंगटोन ने हाल में वापस खींचा। आतिफ ने बेख्तियार घड़ी पर निगाह की, जहाँ रात के 2:30 बज रहे थे। इस वक्त भला किसका फ़ोन होगा? वो दोनों परेशान होते कमरे की तरफ बढ़े, जहाँ खरीम की कॉल देख ज़ोहले की तेवरी पे बल पड़े। वहीं आतिफ भी परेशान हो उठा था। आप कॉल नहीं उठाएंगे? हम नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी मज़ीद किसी मसले का शिकार हो इस शख्स की वजह से। बेदर्दी से कहते इसने कॉल रिजेक्ट की, मगर मोबाइल फिर से बज उठा था। अब कि वो ऑफ करती एक तरफ रखे इसकी जानब भरते इसके गिर्द एक हसार बांध दिया। ज़ोहले हमें देखने देती, हो सकता है वो किसी मुश्किल का शिकार हो। आतिफ के चेहरे पे छाया तफक्कुर नुमाया था, मगर ज़ोहले भी तो एक पठान खून की थी, जहाँ पे भाई और शौहर की सोबत कुछ और नहीं तो सख्ती ज़रूर लाई थी। अगर आपने मजीद कोई बात की, हम मोरे जान के कमरे में जाके सो जाएंगे। ज़ोहले ने धमकी देते कदम भी उठा लिया। आतिफ की तो जान पे बनाई थी, अभी मुश्किलों से इसे मनाया था, फिर से इसका रूठना वो अफोर्ड नहीं कर सकता। सब कुछ दिमाग से झटकते हुए उसकी तरफ बढ़ा। अच्छा सॉरी जान। आतिफ बोलते साथ बाकायदा इसके कानों की लो अपने पोर से छुआ तो खिलखिलाते हंस पड़ी थी। आई लव यू। आतिफ का बेख्तियार अंदाज इसे शर्माने पे मजबूर कर गया था। वो इसके सीने में चेहरा छुपाए इसके इकरार को एतबार बख्श गई थी। रात धीमे सुरों में इनके लिए लताफत बख्श रही थी। वहीं सुलगते लम्हों में जकड़े दोनों वजूद बेचैन थे। आतिफ से मायूस होते दूसरे नंबर पर कॉल की गई। परेशान एक नज़र कॉल को देखते मोबाइल को खुद से दूर फेंका। वो कब से इसी शख्स के बारे में सोच रही थी, मगर इसकी कॉल गोया इसका वजूद सामने लाई थी। मोबाइल काफ़ी देर बजने के बाद बंद हो चुका था, मगर दूसरे ही लम्हे मैसेज ट्यून बजी थी। कितना ढीठ शख्स है, इतनी नफरत और जिल्लत के बातों से जीते जी मर जाना चाहिए था, मगर
خود سے بڑبڑاتے اس نے میسج پہ نظر دوڑائی، کسی انجان نمبر سے میسج کیا گیا تھا۔ ایک نظر دیکھتے اسے اگنور کیا، مگر پھر ایک نام پہ دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ جلدی سے موبائل اٹھاتے دوبارہ میسج پڑھا تھا، ایک بار دو بار اور کتنی ہی بار اس نے میسج کو بآواز پڑھا، مگر اس کے دماغ میں کچھ بیٹھ نہیں رہا تھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے موبائل ہاتھ میں پکڑے دائم کے روم کی طرف بھاگی تھی۔ وہ جو اپنی گیم میں مصروف تھا اچانک کسی آفت کی طرح اسے سر پہ نازل ہوتا دیکھ منہ کے زاویے بنائے بیٹھا۔ کیا یار پری، کچھ انسان کی پرائیویسی بھی ہوتی ہے؟ ایویں بنا نوک گھس آئی ہو تم؟ دائم نے بیزار انداز میں سے جھاڑا، مگر توقع کے برعکس کوئی جواب نہ پا کے وہ حیران ہوا۔ کیا ہوا؟ کہاں گم ہو؟ کہیں میرے کمرے میں بھوت تو نظر نہیں آ گیا؟ دائم نے چٹکی بجاتے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ اس نے حواس کھوئے سے انداز میں اس کی جانب موبائل بڑھایا۔ وہ اسے ناسمجھ انداز میں دیکھتے موبائل کی آن سکرین دیکھنے لگا۔ او یار، آئی تھنک اٹس پرینک، وہ ڈھیٹ خان، اسے کچھ نہیں ہونے والا، پھر بھی تم چاہتی ہو تو کال بیک کر لیتے ہیں۔ ایک لمحے کو میسج پڑھتے دائم نے مشکل سے اپنے سلب ہوتے حواسوں پہ قابو پایا اور اسی نمبر پہ کال بیک کرنے لگا۔ پریشا کا رواں دل بن کے دھڑک رہا تھا۔ کال سنتے دائم کے چہرے پہ چھائے کالے بادلوں کے سائے نے گویا اس بات کی تصدیق کر دی تھی۔ پریشا، وہ دائم نے نظریں جھکائے گویا کہ انہوں نے اعتراف کرنا چاہا تھا۔ نہیں، میں نے مار دیا، میری دعائیں قبول ہوگی۔ دائم، کیوں؟ میری دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی، اب کیوں قبول ہوئیں؟ پریشا کے چہرے پہ چھایا کرمناک درد دائم کو بھی رلا گیا تھا۔ کیوں ہوا؟ ایسا کیسے کر سکتا ہے وہ؟ پریشا کی چیخ نے زہلے اور حاتب سمیت مورے جان کو بھی باہر آنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ کیا ہوا پری جان؟ وہ بکھلاتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ مار دیا لالا، میں نے مار دیا اسے، وہ روتے ہوئے اس کے گلے سے لگی، جبکہ وہ ناسمجھی سے دائم کو دیکھنے لگا جس نے موبائل اس کی جانب بڑھایا جہاں پہ لکھے الفاظ نے حاتب کو بھی ساکت کیا تھا۔ کس ہاسپٹل میں؟ تم کال کرو، میں بات کرتا ہوں۔ اس کے سر کو تھپاتے تسلی دیے خود کال ملائے بے چینی سے انتظار کرنے لگا، جبکہ دوسری طرف سے کال جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد نیند میں ڈوبی آواز آئی تھی۔ ہیلو، میں حاتب خان بات کر رہا ہوں، خریم خان کا بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ ہیلو۔ دوسری طرف سے بنا کچھ بولے کال کٹ کر دی گئی تھی۔ حاتب نے بے چینی سے پہلو بدلے، پھر کال ملائی۔ مورے جان بھی دائم کے سہارے صوفے پہ بیٹھی تھی، جبکہ زہلے تنے تاثرات کے ساتھ کبھی حاتب سے لگی پریشا پہ نگاہ ڈالتی تو کبھی اپنے شوہر نامدار کو۔ اسے بار بار خریم کے نمبر سے آتی کال کا منظر نگاہوں میں گھوم رہا تھا۔ ارے بھائی، آپ کو کتنی بار کہوں، آپ کے بھائی کو ہم مردہ حالت میں ہاسپٹل چھوڑ آئے ہیں، وہ تو بے غلطی سے موبائل جائے وقوع پہ گرا ملا، ہم نے پہلے 2 نمبر ملا لیے۔ موبائل کے اسپیکر سے گونجتی سخت آواز نے وہاں پہ ایک بار پھر موت کا سماں پیدا کر دیا تھا۔ پری جان، اسے حاتب کی باہوں میں جھکتے چلتے دیکھ سب ایک یک زبان ہوتے اس کی طرف لپکے، مگر وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ آنکھوں میں بڑھتی روشنی اور کہیں دور سے آتی آوازیں سے شعور میں لانے لگی تھی۔ دماغ اندھیری کھائیوں کو عبور کرتا اسے حال میں لانے لگا جہاں اس کے اوپر جھکا حاتب کچھ کہہ رہا تھا۔ حاتب نے لال آنکھیں لیے خریم اور اس کے پاس سے اٹھتی بو سے محسوس کر چکا تھا کہ وہ کس حالت میں ہے، مگر اسے اس کی یہ حالت بھی قابل منظور لگی تھی بنسبت اس کے جو جان فضا خبر انہیں سنائی گئی تھی۔ تاجی کو بھی کال کیے بغیر کسی تصدیق کے ہاسپٹل بھاگایا، مگر سامنے پڑے افراد میں ایک شخص جو جان کی بازی ہار چکا تھا اور دوسرا اس کا ساتھی زخمی حالت میں پڑا تھا، جس کے مطابق انہوں نے ڈرنک کیے ہوئے خریم کو اس کے گھر چھوڑا اور ساتھ ہی ایک امیر اسامی ہونے کا فائدہ اٹھاتے اس کا پرس اور موبائل اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ مگر راستے میں بدترین ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتے ہی راہگیر نے خریم کے پرس اور موبائل سے ان کی شناخت سمجھی اور کال بیک کرتے حاتب اور پریشا سے رابطہ کیا تھا۔ داجی جہاں سربسجود ہوئے وہیں اس کے شراب نوشی کرنے پہ سیکھ پا ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہوئے انہیں جس حالت میں ملا، حاتب نے جہاں سکون کا سانس لیا وہیں داجی کا غصہ دیکھ سب گھبرا گئے تھے۔ ریام خان، آپ ان بچوں کے بڑے ہیں، اگر آپ ہی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑیں گے تو پہلے ہی یہ سب بے راہ روی کا شکار ہے، مزید بگڑیں گے۔ مورے جان کا مسلط انداز ان کو ٹھنڈا کر گیا۔ ہم اس ہنجار کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ خود پہ کنٹرول کیے وہ کمرے سے چلے گئے، وہیں حاتب اور دائم مل کے اس کی حالت درست کرنے میں لگے تھے۔ پریشا اور زہلے خاموش تماشائی بنی ان سب کو الجھ سے دیکھ رہی تھے۔ پری جان، آپ کو داجی ڈرائنگ روم میں بلا رہے ہیں، بیٹا وہ آپ سے جو بھی کہیں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا۔ روح خانم اپنے بیٹے کی اس سے محبت کی اکلوتی گواہ تھی۔ جہاں انہیں پریشا کے ساتھ اپنائے گئے خریم کے رویے کا دکھ تھا، وہیں ان کی زندگی کو ایک نارمل ڈگر پہ آتا دیکھنا ان کی بھی چاہ تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں آئی تو داجی کو بے چینی سے ٹہلتے دیکھ اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا، نہ جانے اب کہ کیا فیصلہ اس کے سر مسلط کرنا چاہ رہے تھے۔ خریم کی موت کی خبر نے اسے پوری طرح ہلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ شخص جتنا برا صحیح، مگر اس سے بچھڑنے کا صدمہ بہت جان لیوا ثابت ہوا تھا۔ اس کے لیے یہ انکشاف کس حد تک حیران کن تھا کہ وہ تو اس ہرجائی کی محبت میں ڈوبی اس کی جدائی کا دکھ سہل نہیں کر سکتی۔ وہ جو اسے نفرت کے بلند و باغ دعوے کر چکی تھی، سب دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ جب ہاسپٹل میں موجود حاتب نے اس کے زندہ ہونے اور ہونے والی مس انڈرسٹینڈنگ کی خبر سنائی، کتنی دیر وہ رب کے حضور روتے ہوئے اپنے الفاظ کی معافی طلب کرتی رہی۔ اس کی حالت کے پیش نظر مورے جان اور زہلے کے ساتھ وہ بھی خریم کے اپارٹمنٹ آ گئی تھی جہاں اس کی حالت کو دیکھ دکھ ہو رہا تھا۔ اس سب کے پیچھے وہی تو وجہ تھی، اس کا اتنا اوور ریئیکٹ کرنا یقیناً خریم کے لیے برا ثابت ہوا تھا۔ داجی، آپ نے بلایا ہمیں؟ دماغ سے سب جھٹکتی ہوئے ان کے روبرو آئی۔ پریشا بیٹا، ہم آپ سے معافی طلب کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ خریم کا اب تک کا رویہ اور دشمنی اور بدلے کی آگ نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے اور اس کی آج کی حالت یقیناً وہ کسی طرح بھی آپ کے لائق نہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد کوئی مناسب فیصلہ کرتے ہوئے اس رشتے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ اپنی دانستد میں بات کرتے داجی اس کے فق ہوتے چہرے سے انجان تھے۔ ابھی جو ایک جھٹکے سے سنبھلی تھی داجی کا فیصلہ اسے کسی ریت کی دیوار ثابت کر رہا تھا۔
ہم چاہتے ہیں پریشا کہ اب خریم کی منمانی اور بے وجہ ضد کو توڑا جائے. کبھی بھی نہیں چاہیں گے کسی معصوم کو ہمارے خاندان کی وجہ سے کوئی تکلیف سہنی پڑے. کچھ دیر میں ہم نے وکیل کو بلوایا ہے جو چند ایک قانونی کارروائی کو پورا کرنے آ رہے ہیں. اپنی بات مکمل کیے وہ وہاں سے چلتے بنے اور پریشا کو لگ رہا تھا خریم اور اس کی جلائی آگ میں اب وہ دونوں ہی بھسم ہونے کو ہیں. وہ خلا میں دیکھتے اس کی منمانیوں کو یاد کرنے لگی. تو کیا اتنی جلدی یہ رشتہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا؟ اپنے اندر سے اٹھتے سوالوں پہ وہ گھبرا اٹھی. نہیں، یہ سب اتنی جلدی نہیں ہو سکتا. ہمیں بات کرنی پڑے گی حاطب لالا اور داجی سے. نہیں، ہم یہ رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتے، مگر ہم اس مانسٹر کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتے. انسان کے لیے دوسروں سے لڑنا آسان ہوتا ہے بنسبت اپنے اندر کی ہوتی جنگ سے. وہ چکرائی سے بہت کچھ سوچنے میں مگن تھی جبھی خریم کے کمرے سے آتی آوازیں اس کا سانس ساکن کر گئی. وہ جانتی تھی کہ یہ شخص کبھی بھی اس سے اتنی آسانی سے دستبردار نہیں ہونا چاہے گا. کیا ہوا اگر ہم داجی اور حاطب لالا سے بات کی ہمت نہیں پاتے؟ مگر وہ یقیناً کبھی بھی ہمیں نہیں چھوڑے گا. آج پہلی بار ہو رہا تھا کہ وہ اس رشتے کو لے کے اس شخص پہ اعتبار کر رہی تھی. اپنے بھاری ہوتے قدم اس کے کمرے کی جانب بڑھائے جہاں داجی یقیناً اس کی شراب نوشی کی حرکت پہ سنا رہے تھے، مگر سامنے موجود وکیل، حاطب، دائم اور زہلے کے چہرے پہ چھایا اضطراب، دادی اور مورے جان کے تسبیح کے دانوں کے ساتھ ہلتے لب اور خریم کو پکڑے روح خانم کو دیکھ کر وہ فی الحال کی سچویشن سمجھنے سے مفلوج ہو رہی تھی، جبکہ خریم اس گھر میں اس کی موجودگی سے لا علم تھے. خریم، بہتر ہے ایک بار اس مسئلے کا حل ٹھنڈے دماغ سے نکالو. حاطب کی بات اسے مزید پتنگے لگا گئی. تم دور رہو میرے گھر کے معاملے سے. میں دیکھتا ہوں کون پریشا کو میری زندگی سے نکالتا ہے. یہ سب تمہاری سازش ہے نا؟ تم ہی داجی ہمدردی لینے کے لیے انہیں یہاں لے کے آئے ہو. خریم بری طرح حاطب سے بدظن تھا، تبھی کچھ سوچے سمجھے بغیر بولنا شروع کر دیا تھا. خریم لالا، آپ کس انداز میں حاطب لالا سے بات کر رہے ہیں؟ اور پریشا ہماری بہن ہے، ہم نہیں چاہتے کہ وہ آپ جیسے شخص کے ساتھ زبردستی کسی تعلق میں بند کے رہے. حاطب چلاتے خریم کا رویہ دائم کو بھلا کہاں برداشت تھا، اور وہیں دہلیز پہ رکی پریشا بھی ہوش میں آئی تھی. ہم سائن کرنے کو تیار ہیں داجی، بتائیے کہاں سائن کرنے ہیں؟ وہ تیزی سے آگے بڑھتی داجی کے سامنے جا رکی. داجی سمیت سب کا دل ایک سمے کو رکا، مگر بہرحال آخری فیصلہ تو اسی کا تھا. مگر اس کے گھر والے جو خریم کی موت کی خبر پہ اسے بکھرتا دیکھ چکے تھے، سب حیران تھے. وہ اتنی آسانی سے یہ فیصلہ کیسے کر سکتی ہے؟ پریشا گل، ابھی ہم بڑے یہاں موجود ہیں، آپ لوگ جائیں یہاں سے. زہلے، پریشا کو لے جائیں. صدا کے نرم بولنے والے بھائی کا تیکھا لہجہ پریشا کو حیران کر گیا، مگر وہ خریم کے ہاتھوں بار بار اپنی تذلیل ہوتی برداشت نہیں کر سکتی تھی. واہ واہ، کیا ڈرامہ رچایا گیا. پہلے بہن اپنے بھائی کو یہاں خلا کے پیپرز کے ساتھ بھیجنے کی دھمکی دیتی ہے، پھر بھائی کال پہ دھمکیاں دیتا ہے، اور صبح میں یہ سب ڈرامہ. جیت گئے تم لوگ بازی. بتاؤ کہاں سائن کرنے ہیں، میں بھی کر دیتا ہوں. خریم کی انا کبوت بھلا کہاں اتنی جلدی پاش ہونے والا تھا. خریم، تم غلط سمجھ رہے ہو. ہم سب یہاں پہ صرف اس مسئلے کے حل کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. دیکھو، جذباتیات ہمیشہ رشتے خراب کر دیتی ہے. اور کیا حاطب خان، آپ صرف زہلے کو دکھاوے کے لیے یہ سب ناٹک کر رہے ہیں، ورنہ چاہتے تو آپ بھی وہی ہیں جو آپ کی بہن چاہتی. آگ پنکارتا لہجہ پریشا کو دیکھتے آنکھوں سے بھی شعلے برسا رہا تھا. ٹھیک ہے، اگر تمہیں ایسا لگ رہا ہے تو ایسا ہی صحیح. چلیں پریشا سائن کرے. حاطب کو بھی اب مزید کسی صفائی دینے کا دل نہیں کر رہا تھا. پریشا آگے بڑھتے داجی سے کاغذات لینے کو ہاتھ بڑھائے تھے جب وہ چیل کی طرح اس پہ جھپٹا اور کاغذات کھینچتے سے کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیے. موت جانتے ہیں نا، موت کو بس ایک وہی ہے جو پریشا کو خریم خان سے الگ کر سکتی ہے، ورنہ میں اپنے درمیان حائل ہر راہ کو پار کرنا جانتا ہوں. اس کے سرد آواز نے جہاں حاطب اور داجی کو مطمئن کیا، وہیں سب لرز کے رہ گئے. ٹھیک ہے، تو 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس. اگر منا سکتے ہو پریشا کو اس رشتے کے لیے راضی کر لو، اور جو رسمیں ادھوری رہ گئی تھیں ان کو پورے رواج سے ادا کرتے ہم پریشا کو تمہارے ساتھ رخصت کر دیں گے. لیکن اگر پھر بھی پریشا گل کو نہ منا سکے تو یقیناً ہم خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے گولی مارتے سے آزاد کروائیں گے. داجی نے اپنی کڑکدار آواز میں کہتے وکیل کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا. جہاں ایک اور چانس ملنے پہ خریم نے سکون کا سانس لیا، وہیں پریشا کی جان لبوں پہ اٹکی. بھلا یہ کیسا فیصلہ کر کے گئے داجی، جبکہ وہ اپنا فیصلہ سنا چکی ہے؟ جذبات ہوتے اپنے ارد گرد نگاہ اڑائی، وہاں سوائے ان دونوں کے کوئی بھی نہ تھا. اب کیا ہوگا خان؟ زہلے پریشان سے اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے زمین پہ بیٹھے. اس وقت وہ خریم کے گھر ہی موجود تھی جہاں بزرگوں نے اپنی حلق محفل سجائی. دائم احتجاجی واک آؤٹ کرتے گھر سے باہر جا چکا تھا. کچھ بھی نہیں، ان دونوں کو اچھے سے اندازہ ہو چکا کہ وہ اپنی فضول کی انا اور ضد میں اپنا خوبصورت وقت ضائع کر رہے ہیں ہماری طرح. حاطب نے کہتے ساتھ ایک شرارت کی. وہ سرخ ہوتی چہرہ جھکا گئی. یہاں ہمارا کیا ذکر، ہم سچ میں پریشان ہیں حاطب. وہ اس کی شرارت سے ہی انجوائے بھی نہ کر سکی کہ پھر سے ان کی ٹینشن سر پہ سوار ہوئی اور اس کے گھٹنے پہ سر رکھے زمین کو گھورنے لگی. ہمارا ہی تو ذکر ہے میری جان. یہ کہانی جو شروع ہی نفرت اور انتقام میں لی گئی بنی سے شروع ہوئی، جس نے 8 سالہ زہلے کے ساتھ پریشا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. جتنا کچھ زہلے سہل کر چکی، خریم بھی اپنی جگہ درست ہے، مگر ہم بھی اپنی بہن کی تکلیف نہیں دیکھ پا رہے ہیں. ایسے میں داجی کے ساتھ لیا گیا ہمارا مناسب فیصلہ ہی اس مسئلے کا حل ہے. زہلے نے سر اٹھاتے اپنے سمجھدار شوہر کو دیکھا تو گویا ان لوگوں نے جان بوجھ کے ان کے درمیان بات کرنے کا موقع پیدا کیا تھا. زہلے چہرے پہ لکھے سوال و جواب کی تحریر پہ حاطب نے سر اس بات میں ہلاتے گویا تصدیق کی مہر لگائی تھی. پریشا کی حالت ہم سب کے سامنے تھی، جبکہ رات میں ہماری کی گئی خریم کو کال نے بھی اسے بری طرح توڑا ہے. ایسے میں لوہا گرم دیکھ ہم نے چوٹ لگائی جو عین نشانے پہ لگی تھی. اگر خریم ہمیں درمیان میں لے کے نہ آتا تو یقیناً انکار پری کی جانب سے ہوتا. وہ جو زہلے کے آنے سے محبت کے رنگوں سے واقف ہوا تھا، بھلا کسی اور کی آنکھوں میں درج محبت کی تحریر سے کیسے نہ واقف رہتا. جائیں، ہم آپ سے نہیں بولتے. یہاں ہماری جان اٹکی ہوئی اور آپ داجی کے ساتھ مل کے گیم پلان کر رہے تھے.
زہرے کو یاد آیا کہ ان لوگوں کو اس گیم میں شامل نہیں کیا گیا، ایسے میں اس کے شکوے ابھر آئے۔ اوہو، ایک تو پانی، آپ آنکھوں میں پانی کی ٹینکی فل کیے رہتی ہیں۔ بتایا نا کہ یہ سب اچانک پلان ہوا، لیکن خریم کے ایکسیڈنٹ کی خبر نے جہاں ہمیں پریشان کیا، وہیں پری کا رویہ دیکھ سوچنے کا دروا کیے۔ ایسے زمین سے اٹھاتے اپنی تھائی پہ بٹھاتے بچوں کی طرح پچکارنے لگا تھا، حاتب ہم یہ رسم توڑ نہیں سکتے جہاں ایک کے کیے کی سزا نسلیں بھگتتی ہیں۔ زحلے چہرے پہ چھائے خوف کے سائے حاتب کو گہری سانس بھرنے پہ مجبور کر گئے۔ کچھ بھی تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے سوائے اس یقین کے کہ ہم اپنے گاؤں اور حویلی میں کسی کو اس ظالم رسم کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیں گے۔ عقیدت سے اس کی پلکوں کو چھوتے ایک جگنو اس کے ہاتھ تھمایا، وہ بھی پر یقین ہوتے اس کے کندھے پہ سر ٹھکائے سرشار سی مسکرا اٹھی، جبکہ دوسری جانب مورے جان بھی بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ دریام خان، آپ نے میرے بچے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ارے 1 گھنٹہ بھلا اس میں پریشا جیسی اکھڑ اور ضدی مزاج لڑکی کو منانا آسان ہے؟ خدا جانے کیا ہو رہا ہوگا اندر۔ دادی جان کبھی اندر تو کبھی باہر بے چینی سے ٹہل رہی تھی، وہیں رخانہ بھی خریم کے مزاج سے واقف تھی، مگر دل میں ایک مطمئن سی آس بھی تھی کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر لے گا، ورنہ داجی کا فیصلہ کون چیلنج کر سکتا۔ ہوش میں آتے اس نے وہاں سے کھسکنا چاہا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ خریم کے سینے سے لگی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے۔ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا، پر وہ اسے متائے جان کی طرح سنبھالے کھڑا تھا۔ دیکھو، داجی کا اور تمہارے ہٹلر بھائی کا شارٹ ٹائم نوٹس ہے، یہ ساری لڑائیاں بعد میں لڑ لینا، مگر پلیز ابھی کے لیے مان جاؤ۔ اسے شانے سے پکڑے منمنایا تو پریشا پہ گویا حیرتوں کے پہاڑ آ گرے تھے۔ خریم خان، اور اتنا ملتجانہ انداز، کس بات کے لیے مان جاؤں؟ ہاں، تم نے لالا سے بدتمیزی کی ہے، اور یوں نہیں، پلیز آج کچھ نہ بولو، مجھے بولنے دو، میں حاتب سے معافی مانگ لوں گا، اور یوں نہیں، اس کو تم رہنے دو، وہ تو ہے ہی سارے فساد کی جڑ ہمارے بیچ۔ جلدی سے اس کی بات اچکتے اپنی سنائی تھی، جبکہ اسے ایک اور شوق لگا، ابھی جو وہ حاتب کے سامنے دھاڑ رہا تھا، اب اتنی آسانی سے معافی مانگنے کا کہہ رہا تھا۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ یہ تمہاری کوئی نئی چال نہیں ہے اور تم بعد میں مکر جاؤ تو؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اسے کیوں الجھنے کھڑی ہو گئی ہے، جبکہ وہ تو اس سے ناراض تھی۔ پلیز پریشا، تم مجھے ٹام بلا لینا، مگر اتنی بڑی سزا نہیں پلیز۔ وہ جانتا تھا کہ کیسے اس نے اس کے الفاظ سہے تھے۔ اتنا آسان نہیں کچھ بھلانا خریم خان۔ اس کی آنکھوں میں ماضی گزرا تو دکھ ہلکورے لینے لگا تھا۔ میں جانتا ہوں اپنی شدت پسندی میں بہت ناانصافی کی ہے، مگر شاید میری جگہ کوئی بھی ہوتا ایسا کرتا۔ دکھ صرف ایک چیز کا ہے کہ میری محبت کب نفرت کا لبادہ اوڑے مجھے انسان سے جانور بنا گی، مجھے پستیوں میں گرا گی، مگر تم سے منسلک میرا ہر جذبہ سچا ہے۔ پلیز پری جان، میں اس وقت سے تمہاری ان سبز آنکھوں کے آفس کا شکار ہوا ہوں، جب یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ تم حاتب کی بہن ہو۔ دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے جکڑے معافی کے انداز میں اس کے سامنے جڑے بولا تھا، جبکہ اس کی آخری بات سنتے اس کا دل نان سٹاپ دھڑکنے کی سپیڈ پہ تھا۔ اور وہ کیا تھا مال میں یوں سب کے سامنے مجھے انسلٹ کرنا؟ پھر پریشا نے کہتے ساتھ چہرہ دوسری طرف پھیرا، جو بھی تقریم کے ساتھ اس کے بہت حساب کتاب نکلتے تھے۔ ایک نامحرم میری بیوی کی طرف جھکتے کچھ بولے اور وہ بھی اس کی اداؤں پہ شرمائے تو کیا میں بغیرت بنا دیکھتا رہوں؟ جہاں ابھی ندامت اور شرمندگی کے سائے تھے، وہاں پہ پھر سے غصے کی لالی چھلکنے لگی۔ چھوڑو مجھے جنگلی انسان، جو فیصلہ داجی اور لالا کریں گے میں ان کے ساتھ ہوں۔ اس کے ہاتھ کی پشت پہ پنجے گاڑے وہ درد سے بلبلا اٹھا تھا، تبھی موقع سے فائدہ اٹھائے وہ باہر کو بھاگی، مگر دروازہ ان لاک کرنے تک وہ پھر سے اسے اپنی باہوں میں لے چکا تھا۔ جنگلی بلی تو اس وقت تم لگ رہی ہے، یقیناً کسی جنم میں ویمپائر رہی ہوگی۔ خریم نے اسے گھورتے بدلا چکاتے اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں میں لیے ہلکا سا چبایا تھا۔ تم؟ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہونے پائی تھی کہ پھر سے اس کی سانسوں پہ کڑے پہرے لگائے تھے، جہاں اس کے لبوں پہ اٹکی اپنی سانسوں کی خلاصی کو وہ تڑپنے لگی تھی۔ جاؤ پریشا، داجی اور حاتب لالا کو اپنا فیصلہ سنا دو، جو وہ چاہیں گے ہمیں بھی منظور ہوگا۔ اپنی محبت کی شدتوں سے آگاہ کرنے کے بعد وہ بال اس کے کوٹ میں پھینکی تھی اور اسے ایسے ہی چھوڑے وہاں سے چلا گیا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے اپنا ساتھ عطا کرنے لگی ہے یا بے سر و سامان کرتے زندگی سے نکالنے لگی ہے۔ منتشر ہوتی دھڑکنوں پہ قابو پاتے وہ اس کے رویے کو سوچنے لگی تھی۔ کھٹا میٹھا انداز، کب تو ہنس جماتے پیار جتانا اور کبھی بے نیاز گھومنا، اتنا آسان تو نہ تھا اس شخص سے دستبردار ہونا، مگر اس کی خطاؤں کو معاف کرنا بھی آسان نہ تھا۔ کھٹکے کی آواز پہ اس نے سر اٹھایا جہاں روح خانم ٹھہری تھی۔ آنٹی آپ آئیں، کھڑی کیوں ہیں؟ خود کو ہوش کی دنیا میں واپس لائے، ان کو اندر لا بٹھایا۔ پریشا، ہم نہیں جانتے کہ خریم ان دوریوں کی بار توڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں، مگر ہم تم سے اتنا ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ انتقام کی آگ نے اسے پاگل کر دیا تھا جو وہ اپنی محبت نہیں سمجھ سکا۔ اس نے حیرت سے مورے جان کو دیکھا۔ یقیناً خریم کا کچھ دیر پہلے کہا گیا جملہ اس سلسلے کی کڑی تھا۔ اگر میرے بیٹے کے کردار کی گواہی چاہو تو میں اس کی ماں ہی نہیں دوست بھی ہوں۔ میرے بیٹے کی زندگی میں آنے والی تم پہلی اور آخری لڑکی ہو پریشا، اس لیے جو فیصلہ دماغ سے کرو اس میں اپنے دل سے بھی خریم کے لیے تھوڑی سی ترمیم شامل کر لینا۔ ایک آنسو ان کی آنکھوں سے چھلکتے پریشا کی ہتھیلی پہ گرا تھا، مگر وہ اس چیز سے انجان چلی گئیں۔ اس کا دماغ بری طرح جکڑا ہوا تھا، اور پھر مورے جان دادی ماں نے بھی اسے ایک جیسی بات کہی۔ چلاک شخص یقیناً سب کو اپنا وکیل بنا کے بھیج رہا ہے، مگر یاد رکھنا خریم خان، پریشا کو اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آنے والی۔ اور پھر اس نے حاتب لالا اور داجی کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے اس کے پاس سے اٹھائے۔ داجی اور سب لوگ گاؤں واپس آ گئے، جہاں حاتب زحلے اور پریشا کو بھی اپنے ساتھ لے جا چکے تھے۔ اسے پریشا کے فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ایسے ہی بے کیف گزر رہے تھے جب داجی کے بیمار ہونے کی خبر پہ وہ دوڑا ہوا حویلی آیا، مگر وہاں کی رونقیں دیکھ وہ چونکا تھا۔ مورے جان، یہاں کوئی فنکشن ہو رہا تھا کیا؟ داجی کا ہاتھ پکڑے وہ روح خانم سے مخاطب ہوا۔ تمہارے داجی چاہتے ہیں کہ وہ دیشا سے تمہارا نکاح کر دیں، جو کچھ تم نے کیا ایک سزا کے طور پہ ہی صحیح۔ روح خانم کا جواب اس کا وجود تک چھلنی کر گیا۔
یہ کیا کہہ رہی ہیں مورے جان، آپ میں بھلا نہیں؟ پریشا کے ہوتے میں کسی اور سے نکاح کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اپنا فیصلہ سنائے وہاں سے واک آؤٹ کرنا چاہا، مگر دوسرے لمحے کان پڑی آواز سنتے سے رکنا پڑا تھا۔ ہم نے اس بڑھاپے میں بہت دکھ جھیلے ہیں کریم، اپنے 2 جوان بیٹوں کے بعد تمہیں نہیں کھونا چاہتے۔ زہلے کو اگر خوش دیکھنا چاہتے ہو تو افریدی خاندان کا پیچھا چھوڑ دو اور ہماری بات مان لو۔ ہم تمہارے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کریم خان، ہمیں مزید ضلالت نہ دو۔ دشا کو کبھی ہم نے نوکرانی نہیں سمجھا، ہمارے لیے وہ بیٹیوں کی طرح ہیں۔ داجی کی گلوگیر آواز سنتے وہ کانپ اٹھا تھا، آنکھوں میں آتے آنسوؤں کو صاف کیا ان کی جانب بڑھا تھا۔ مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے داجی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار شاید داجی کے کسی فیصلے پر سر جھکایا تھا۔ خوش رہو، ایک مختصر دعا دیتے وہ آنکھیں موند گئے۔ روح خانم اور دادی جان اس سے رخ موڑے ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی کیونکہ وہ ان کی من پسند بہو کو منا نہیں سکا تھا۔ ایک ہاتھ مورے جان اور دادی کے گھٹنے چھوتا وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ آج داوڑ حویلی میں رسم حنا کی ادائیگی کی جا رہی تھی۔ گھونگھٹ اوڑے دشا کو جب اس کے برابر بٹھایا گیا تو وہ نامحسوس انداز میں اس سے تھوڑا فاصلہ پیدا کر گیا۔ ہر ایک وہاں خوش تھا۔ زہلے بھی اکلوتے بھائی کی رسم میں شرکت کو وہاں موجود تھی، مگر چہرے کے زاویے اس بات کا پتہ دے رہے تھے کہ وہ کافی بحث و مباحثے کے بعد یہاں آئی تھی، تبھی موڈ بنا ہوا تھا۔ سمجھ نہیں آتا ایک پیاری لڑکی کی زندگی خراب کرنے پہ تمہیں دعا دوں یا بد دعا، مگر جواب کا حاصل ہے اس کی قدر ضرور کرنا کریم لالا۔ رسم کرتے ایک زہریلا تیر کمان سے نکلا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنے آنسو ضبط کر رہا تھا۔ نکاح کی رسم کو رخصتی کے ساتھ ہی رکھا گیا تھا۔ کمرے میں اندھیرا کی آنکھوں کے چلمن پہ کچھ حسین یادیں روشن کیے بیٹھا تھا۔ کیوں پریشا تم اتنی ظالم کیوں بن گئی؟ میں تو سمجھا تھا میرے پیار کا مرہم تمہارے ہر دکھ کا مداوا کر دے گا، مگر اتنی بڑی سزا بہت مشکل ہے میرے لیے سہنا، کسی اور کو تمہاری جگہ دینا بہت مشکل ہے۔ پریشا کیوں کیا ایسا؟ کب سے کیا گیا جب تانسوں کی صورت چھلک رہا تھا؟ شاید کہ اسے بھی ایک جالساز عورت کے ساتھ دینے کی کڑی سزا ملی تھی۔ فہد اور اس کے ساتھیوں پہ جب اس کا شبہ سچ ثابت ہوا وہ انہیں یونیورسٹی سے ایکسپیل کروائے، خود بھی رضائیں دی، ہمیشہ کے لیے گاؤں شفٹ ہونے کا سوچ رہا تھا۔ اب جب کہ پھر سے دشا کے سو جاتے اس کے جسم میں بے چینی کی لہر سی دوڑی تھی۔ کریم لالا، زہلے کچھ کاغذات پکڑے اس کے سامنے آئی، مگر اس کی خون چھلکاتی آنکھوں پہ نظر پڑی تو شرمندگی سے نظر چرا گئی۔ داجی اور حاتب چاہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سائن کر کے پریشا کو ہمیشہ کے لیے اس رشتے سے آزاد کر دیں۔ اس کے سامنے سائن کی جگہ پہ ہاتھ رکھے قلم تھامے کھڑی تھی۔ تو کیا اتنی آسانی سے اسے اس کا موت نامہ سنایا جا رہا تھا؟ مگر جہاں دلوں میں گنجائش نہیں تھی وہاں رشتے کے سیٹنے کا فائدہ، اور خود ہی تو اس کے ہاتھ فیصلے کی ڈوری تھمائی تھی۔ بند ہوتے پپوٹوں پہ روشنی کا وزن کی، اس کی بتائی ہوئی جگہ پہ سائن کیا، گویا اپنی موت کا پروانہ اس کے ہاتھ پکڑایا تھا۔ اپنی بند ہوتے ہی سانسوں کو محسوس کرتے وہ باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ زہلے سے ترہم آمیز نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ سامنے سے آتی زرد دوپٹے میں چہرہ چھپائے دشا سے وہ ٹکرایا تو پورے وجود میں کرنٹ کی لہر سی دوڑی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ کوئی بھی اتنی آسانی سے پریشا کی جگہ میری زندگی میں لے لے گا تو بھول ہے تمہاری۔ ابھی بھی وقت ہے کہ تم اس رشتے سے منع کر دو، ورنہ اپنی زندگی کو جہنم بنانے کو تیار رکھنا، آئی سمجھ؟ اس کے بازو میں اپنی انگلیاں گاڑے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورا تو اس کی آنکھوں میں آنسو ٹپک پڑے تھے۔ جب بھی وہ زہلے کی طرف بڑھی جو اسے خود سے لگائے تسلیاں دینے لگی تھی۔ وقت کا کام ہے، گزرنا ہو گزر ہی گیا۔ کسی کی رات آنکھوں میں کٹی تو کوئی ڈر اور خوف کے مارے سو نہ سکا، اور کہیں آنے والے دن کے سپنے لیے کوئی محو خواب تھا۔ دلہن بنی دشا اس کے برابر میں بیٹھی تھی، جبھی وہ غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچے سامنے موجود داجی پہ نگاہ گاڑے بیٹھا تھا۔ کب مولوی نے اسے حجاب و حجاب قبول کروایا، کہاں کہاں سائن ہوئے، اسے کچھ یاد نہ تھا۔ اگر کوئی منظر تھا تو پریشا کا سج دھج کے اس کے سامنے آنا، جھجکنا، شرمانا، اس پہ زبردستی خود کو مسلط کرنا۔ کیا ہوتا اگر جو میں صبر سے کام لیتا آج وہ ایسے میری نامحرم نہ ہوتی؟ سامنے کھڑی زہلے سے مزید ملال میں مبتلا کر گئی تھی۔ زہلے کے ساتھ موجود حاتب کو دیکھ کے اسے لگا شاید وہ کچھ غلط دیکھ رہا ہے، مگر وہی تھا اس کے کانوں میں کچھ کہتا جو اس کے چہرے پہ رنگ بکھیر رہا تھا۔ سب کچھ مکمل تھا، اگر کچھ ادھوری تھی تو اس کی ذات۔ یہ کچھ فرمائش نامہ ہے آپ کی دلہن کی طرف سے۔ اس کی کسی کزن نے کوئی کاغذ اسے لا پکڑایا تھا جسے اس نے بنا دیکھے تیش میں پھاڑ دیا۔ سب ہکا بکا اس کی اس حرکت کو دیکھ رہے تھے۔ لالا جان آئینہ دکھائی کی رسم کریں۔ زہلے اس کا بگڑا موڈ دیکھ سٹیج پہ آئی تھی، جبکہ کریم نے ایک قہر آلود نگاہ حاتب کی طرف ڈال کے اسے دیکھا۔ کیوں ڈرامہ کر رہی ہو؟ کیا تم انجان ہو اس سب سے؟ اور یہ کیوں آیا یہاں؟ اس نے دانت پیستے زہلے کی کلاس لی تھی۔ میرے شوہر وہ لالا جہاں میں ہوں یہ وہاں ان کی موجودگی لازم ہے، دو ٹوک انداز میں کہتے ہیں۔ ان دونوں کے سامنے ایک بڑا سا آئینہ لا رکھا تھا جو ان کی رسم کے مطابق دلہا دلہن ایک دوسرے کا عکس دیکھ سکتے۔ اس کی دلہن اپنے شوہر کی تیوری پہ بڑے بخوبی دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ مسکرا دی، جبکہ زہلے کو کریم تیکھے چکونے سے گھور رہا تھا اور اس لڑکی کو اپنے قریب بیٹھنا برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ آیا کہ اس کی شکل آئینے میں کیا دیکھتا۔ لالا جان ایک بار دیکھیں تو اگر دلہن پسند نہ آئے تو بے شک دروازہ پکڑائی نہ دینا۔ زہلے نے لاڈ سے کہتے اس کا رخ آئینے کی طرف کرنا چاہا، مگر وہ کہتے رخ پھیرے رہا۔ اس کی نگاہ مہمانوں کو سرونگ کرتی لڑکی پہ پڑی تو اسے دشا کا گمان گزرا، مگر شاید اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ تبھی وہ لڑکی اس کے حواسوں پہ سوار ہو رہی تھی، مگر ایک بار دو بار نہیں، یقیناً وہی لڑکی دشا تھی۔ اگر دشا وہاں تھی تو اس کے برابر میں کون تھا؟ اس نے بری طرح چونکتے آئینے میں نظر آتے شخص پہ نگاہ کی اور اسے لگ رہا تھا کہ اب کہ وہ واقعی سانس لینے سے گیا۔ پریشا نے ایک آنکھ دباتے اسے اشارہ کیا تو وہ گڑبڑا اٹھا۔ اتنا بڑا دھوکہ! پسینہ پسینہ ہوتا چہرہ اٹھائے نگاہ سامنے کی تو مورے جان کو دشا کو ڈانٹتے دیکھا۔ یقیناً اسے منع کیا گیا تھا کہ وہ سامنے نہیں آئے گی، مگر وائے قسمت کے ان سب کا پول بڑے برے طریقے سے کھلا تھا۔ زہلے میں تھک گیا ہوں، کمرے میں جا رہا ہوں، دلہن کو بھیجو نہ بھیجو تم لوگوں کی مرضی، وہ باقاعدہ کہتے اٹھ کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ اس کی تیوری کے بھٹتے
بل دیکھ وہ پریشان ہو اٹھی. کون سا پوری برادری ان کے اس ڈرامے سے آگاہ تھی، مگر خریم کا مزاج دیکھتے اس نے دونوں کو کمرے میں پہنچانے کا شور اٹھایا کیونکہ فنکشن حویلی کے لان میں ہو رہا تھا. تبھی جلدی سے پریشا کو بھی کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا. بھابھی آپ کے بھائی کو اچھے سے اس ڈرامے کا پتہ چل گیا، مجھے بہت ڈر لگ رہا. زحلے سے چھوڑے جانے لگی تھی تو وہ منمناتے بولی تھی، اوہ ہم کیا کہیں پریشان، آپ کو ہی شوق تھا، اب سر پہ پڑی بھوکتے ہیں آپ، ہمیں تو اپنی جان خطرے میں نظر آ رہی. وہ دونوں ہی دروازے پہ اس کی موجودگی سے انجان اپنی بولے جا رہی تھی. زحلے تمہارے شوہر نامدار تمہیں یاد کر رہے ہیں. ایک ایک لفظ سباتا خریم پریشا کو بھی ڈرا گیا تھا. نہیں زحلے پلیز مت جاؤ، وہ پھر سے اس کا بازو پکڑے گھونگھٹ سے بولی تھی. پاگل ہو گئی ہیں پری، چھوڑیں مجھے، اور ویسے بھی اگریمنٹ آپ کے پاس ہے، اس لیے استعمال کریں اسے. وہ جو ہر سازش میں قدم قدم پہ اس کے ساتھ تھی، اب ساتھ چھوڑے بھاگنے کو تھی. پریشا اسے سناتے اپنے سن ہوتے ہاتھ پیر سنبھالنے لگی جب بھی وہ اس کے قریب آ کے بیٹھا تھا. دیکھو دشا، جیسے کہ تم جانتی ہو پریشا کے ساتھ میں ایک ناکام ازدواجی زندگی کا تجربہ کر چکا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی آنے والی زندگی کے فیصلے مل بیٹھ کے کریں. یقین مانو پریشا ایک احمق، خردماغ اور بدتمیز لڑکی تھی، وہ مجھے ڈیزرو ہی نہیں کرتی تھی، اس لیے میں نے اسے اپنی زندگی سے نکال پھینکا ہے. اب تم اور تمہاری محبت ہی مجھے سنبھال سکتی ہے. اس لڑکی کی بے وفائی نے مجھے بری طرح توڑ دیا ہے. تم ہی میرے دل و جان کی ملکہ ہو دشا. ایک لئے میں کہتے خریم نے اس کی گود میں اپنا سر ٹکایا جبکہ وہ اسے جھٹکتی کھڑی ہوگی. تو تم نہ خریم خان کبھی سدھر نہیں سکتے، یہ میری غلطی تھی جو میں نے تمہیں دوسرا چانس دینا چاہا. بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری دشا. وہ اس پہ چلاتے ڈریسنگ روم کی طرف لپکی جبکہ اس نے پریشا کو کلائی سے پکڑے اپنی جانب کھینچا تھا. چوڑیوں کا ارتعاش پیدا ہوا جو خریم کے دل کی مدھر تاروں کو چھیڑ گیا تھا. کیوں اپنی باری پہ لگ رہی ہے، اور میرا کیا، ہاں جو اتنے دن سے میری جان عذاب میں ڈال رکھی. اس پہ اپنی گرفت مضبوط کرتے دباؤ ڈالا تو وہ درد کی شدت سے چیخ پڑی. چھوڑو مجھے، جاؤ تم اپنی دشا پاس. اس کی آنکھوں میں چھوڑو مجھے لائر، تم جاؤ اپنی دشا پاس. اس کی آنکھوں میں آنسو چمکے تو وہ بھی تڑپ اٹھا. اور کتنا ظلم کرو گی میری ذات پہ اور ان آنکھوں پہ میری جان. اسے اپنے ہثار میں لیے محبتوں کی بارش میں بھگونے لگا تھا. جیسے ہی اس کے لبوں کو چھونا چاہا اس نے ایک پرچہ درمیان میں حائل کیا. یہ کہ آپ ظالم سماج، وہ چڑھتے ہوئے اسے ہٹانے لگا. پڑھو اس سے پہلے جہاں پہ آپ نے بقائمی ہوش و حواس کچھ شرائط پہ دستخط کی ہیں. اس نے چونکتے ہوئے وہ پرچہ ہاتھوں میں لیا. پہلی شرط پڑھتے ہی وہ بد کا. نو، یہ کیا بات ہے جہاں پہ لکھا تھا کہ وہ اسے ہمیشہ مسٹر ٹام ہی بلائے گی کیونکہ اسے اس سے پیار ہو گیا ہے، خریم سے نہیں. اسی طرح کی اور شاید بھی درج تھیں. یار اتنی ظالم بیوی مت بنو. اس نے وہ پھر سے اس پرچے کو چاک کیا. جانتی تھی یہی کرو گے، تبھی اس کی کئی کاپیاں کر کے اپنے پاس محفوظ کر لی ہیں. اس نے بلیک میل کیا خریم کو اس کی بات مسرور کر گئی. پہلے کچھ میرے حساب کلیئر کر لیں جو اتنے دنوں سے ادھار ہیں. اس نے اس کی بے سروپا باتوں کو اگنور کرتے اپنی منوائی اس کے سر کو پنوں اور دوپٹے کی قید سے آزاد کیا. اس کی بیوٹی بون پہ جھکا تو وہ اس کی بے باکیوں پہ پریشان ہوتی دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی. ہاں یہاں تو اتنا حسین بن کے سامنے نہ آئے، اگر آ گئی ہیں تو خراج وصول کرنا ہی پڑے گا. شرارت سے کہتے کندھے سے شرٹ سرکائے اپنے پرحدت لبوں کا لمس اسے بخشا تھا. وہ بھی خود کو اس کی چاہتوں کے حصار میں مقید کرتی مسکرا دی. یقیناً اب کہ ان کے صبر کا اجر بھی عظیم تھا. یار یہ پریشا اور خریم کی شادی کا سلسلہ کیا شروع ہوا؟ آپ نے تو اپنے شوہر نامدار کو ستیلی اولاد کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیا. وہ جو خریم کے کمرے سے نکلتے اسے ڈھونڈ رہی تھی اچانک ہی سامنے سے آتے اسے اپنے حصار میں لیا. حاتب ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، پتہ نہیں خریم لالا اور پریشا کیا یار یہ ان کی زندگی کا مسئلہ ہے، وہ سارٹ آؤٹ کر لیں گے. آپ ذرا کرم کی بھیک ادھر کر دیں گی، آپ کی مہربانی ہوگی. وہ مظلوم شوہر بنا اس کے آگے ہائی وائی کر رہا تھا جبکہ اس کے مطالبات کو سمجھتے اپنا سر اس کے سامنے جھکایا تو حاتب نے اپنی منچاہی بیوی اس کے ذات کو معتبر کرتی لڑکی کے ماتھے پہ بوسہ دیتے اسے برابری کا درجہ دیا، گویا اس کے سر سے ونی کے نشان کو ہٹاتے اسے بھی سرخرو کر دیا تھا. دھیمے سروں میں کوئی اس کے پاس گنگنایا تھا. گڈ مارننگ ٹام. اتنی اچھی صبح کا آغاز کتنے انتظار کے بعد حاصل ہوا تھا انہیں. اس نے شرارت سے کہتے چہرہ پھر سے کمفرٹر میں چھپا لیا تھا. وہ جو بھی کچھ دیر پہلے حسین نظاروں میں گم تھا وہ اس کے لیے بدلوں میں چھپا چاند ثابت ہوئی تھی. اس نے جھکتے ہوئے اس پریوش کے چہرے کو اپنے سامنے کیا. دنیا میں شاید ہی کوئی تم سے زیادہ ظالم لڑکی ہوگی جس نے ہمیشہ میری حسرتوں پہ کڑے پہرے لگائے ہیں. وہ اسے کسی بچے کی طرح لگا تھا جو اپنی من پسند چیز نہ ملنے پہ منہ بسوڑتے رونے لگتا ہے. اوہ اچھا بس پلیز اب رونا نہ شروع کر دیجیے گا مسٹر ٹام، کیونکہ مس فیری. خریم نے اس کے لبوں پہ انگلی رکھتے گھوری سے نوازا. میں تو معاہدہ کر کے پچھتایا یار. اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے گزشتہ شب میں سارے عہد اس کی جانب سے لیے گئے تھے جن میں یہ پرومیننٹ کیا گیا تھا کہ یہ نکاح مسٹر ٹام سے ہو رہا ہے، مسٹر خریم خان سے نہیں، کیونکہ اسے کسی فیوڈرل لارڈ گورنر سے شادی نہیں کرنی. وہ اس کی نجیب شرائط پہ پیچو تاب کھا کے رہ گیا تھا مگر مجبوری تھی وہی صدیوں سے چلی آ رہی. عشق کے داستان میں مجبور عاشق کو رول اس فی الوقت وہ بہت اچھے سے نبھا رہا تھا. کیسے وہ اس کے لیے داجی سے لے کر حاتب خان تک سے لڑا تھا جب وہ اسے طلاق نامہ پہ سائن کروانے کو پریشرائز کروا رہے تھے. ہے مسٹر ہسبینڈ کہاں کھو گئے؟ پریشا نے اس کے سامنے چٹکی بجاتے اپنی طرف متوجہ کیا تھا. کہیں نہیں، ستم جان کے ساتھ ستم ظالم سماج یاد آ رہے تھے. ابھی بھی وہ سرگوشی میں بولا تو پریشا کی حصیں الرٹ ہوئیں. اس کی سرگوشیاں سنتے پریشا کی جان پہ بن آتی تھی.
बिना ऐसे कुछ सोचने समझने का मौका देते ना महसूस अंदाज में बेड छोड़ना चाहा, मगर सामने करीम खान था। इसकी एक जनविश को महसूस करने वाला अभी बिस्तर के किनारे पहुंची थी जब वो दोबारा खींचते से अपने ऊपर गिराया था। बहुत बुरे हो तुम, इतने ज़ोर से भला कोई हाथ खींचता है? इसकी आंखों में उठते सवालों से बचने को इसे डांटने लगी। और आप मोहतरमा बहुत अच्छी जो शौहर को गुड मॉर्निंग गिफ्ट दिए बगैर यहाँ से भागने के बहाने ढूंढ रही हैं। करीम ने इस पर मुकम्मल हावी होते इसका कारनामा गनवाया। कैसा गिफ्ट? देखो मिस्टर टॉम, मैं पहले बता रही हूँ ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि डील में ऐसा कुछ नहीं था। चेहरे पे छाई खफ्त मटाने को उल्टी सीधी हाँ की। डील में कहीं टाइमिंग फिक्स नहीं हुई थी। हमें कुछ लोगों ने जाबिर हाकिम का नाम दिया। भाई हम तो अपनी मन मर्जी करेंगे। करीम भला कहाँ इतनी जल्दी हार मानने वाला था। कहते साथ इस पर झुकते इसकी बोलती बंद करवाई थी। सिर्फ इस लड़की की खातिर क्या कुछ ना सहा था। इसने अपने से कई साल छोटी बहन के थप्पड़ तक की जलन अभी तक महसूस कर रहा था वो, मगर इसके सच्चे जज्बे मकबूलियत का दर्जा अख्तियार कर गए थे। खान हवेली में इस वक्त कहकों की बहार थी, जहाँ करीम और प्रीशा की नोक-झोंक सबको महसूस करी थी। वहीं हातिब की वराफ्ता निगाहें अपनी मताए हयात को ढूंढ रही थी, जो आज दो खानदानों की तमाम कदूरतें दूर हो जाने पर एहतमाम करती अपने मजलूम शौहर को भुलाए हुए थी। करीम ने हातिब को गले लगाते अपने तमाम बुरे रवैयों की माफ़ी मांगी तो सबने इसे माफ़ कर दिया था, क्योंकि वो अब इस हवेली का दामाद था जहाँ प्रीशा का गुलनार चेहरा इन्हें मुतमईन कर गया था। बहुत दुश्वारियों और क्रॉसेस के बाद आखिर दो कबीलों ने अपनी सदियों से चली आई रीत को मोहब्बत का बीज बोते ख़त्म कर दिया था। जहाँ इनके जज्बे इनके ईमान के साथ साथ रोज़ तरोताज़ा होते कि अब के कोई लड़की बनी नहीं होगी, ना कोई ज़रताज इस खानदान की बर्बादी का सबब बनने पाएगी। जहाँ उम्मीदों और मोहब्बतों का चिराग जलते हुए नए आने वाले कल को खुशामदीद कहने को तैयार था। ये था आज का नावल, जिसका नाम है करतास, और इसकी राइटर है उज़्मा मुजाहिद। तो रीडर्स, कैसा लगा आपको आज का नावल? होपफुली आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए नावल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।